ایک دم سے اسے چھوڑ کر زیان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب امبر کو لگا زیان پاس نہیں تو اس نے اسے پکارا تھا، زیان کہاں ہیں آپ؟ زیان پلیز ایسے نہ کریں، پلیز سامنے آئے۔ اندھیرے کمرے میں ہلکے سے لائٹر کی آگ چمکی، آگ کی روشنی میں اس کو زیان کا وجود محسوس ہوا۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ زیان نے اسے بازو میں لے کے آہستہ آہستہ ساری کینڈلز جلا دی تھی۔ پورے کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا تو وہ دوپٹے سے بے نیاز بلاؤز کندھوں سے نیچے گرا اس کے جسم کے سبھی نشیب و فراز ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بہکا بہکا سا اس کی جانب جھکا، اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا تھا۔ نرمی سے اسے لٹایا اور اپنے بازو سے واچ نکالا، پینٹ کی پاکٹ سے کیزا وغیرہ نکال کر ٹیبل پر رکھے اور امبر پر جھک گیا۔ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے امبر نے آنکھیں کھولی تو زیان اسے اپنی پناہوں میں لیے ہوئے تھا۔ زیان نے اس کے بازو اپنے پشت پہ رکھے تو امبر اس کے سینے میں چھپ چکی تھی۔ اپنے جسم پر اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس زیان کو سکون دے رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج یہ جو ہو رہا ہے نا، تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس نے کہا اتنا خوبصورت لگنے کے لیے؟ زیان شاہ تو بہکے گا نا۔ پھر میرا تو کچھ نہیں گیا، لیکن میری چھوٹی سی جان کی جان پہ بن گئی ہے۔ وہ اس کی کان میں سرگوشی کرتا اس کے کانوں کی لو کو دانتوں میں دبا چکا تھا۔ امبر کی ہلکی سی سسکی نکلی تھی۔ او میرے بچے کی تو ابھی سے سسکیاں نکل رہی ہیں، آگے کیا کرو گے؟ مگر امبر خاموش تھی۔ زیان کی گردن میں منہ دبائے وہ پرسکون سی لیٹی ہوئی تھی۔ سکون تب غالب ہوا جب زیان کا لمس اسے اپنی شارک پر محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس کے لہنگے کا بلاؤز اس کے جسم سے علیحدہ کیا تو امبر نے زور سے اس کی پشت کو سینے میں بھینچا تھا۔ اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھا کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا امبر کی سانسیں پینے لگا تھا۔ ہونٹوں سے لبوں نے نیچے کی طرف شروع کیا۔ اس کی گردن پر لب رکھ کر انگلی سے سینے پہ لکیر کھینچی تو امبر جی جان سے تڑپ اٹھی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو آزاد کرانا چاہا مگر ناکام۔ وہ اپنے دو ہاتھ اس کے ایک ہاتھ سے چھڑوانے میں ناکام رہی۔ زیان نے اس کے کندھے سے لب لگائے ایک سائڈ پہ کیا، اس کی طرف دیکھا تو آنکھیں بند کیے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ نیچے جھک کر نرمی سے اس کے دل کے مقام پر لب رکھے تو وہ مچل اٹھی تھی۔ زیان پلیز نہیں۔ مگر زیان اس دنیا میں ہوتا تو سنتا، وہ تو کسی اور ہی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی تیز دھڑکن وہ اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا حق وصولتا، کمرے میں موبائل کی آواز گونجی تھی۔ زیان نے سر اونچا کیا، امبر پر اپنی شرٹ ڈالتے ہوئے اپنا فون اٹھایا۔ فون پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کال ریسیو کی۔ جی ڈیڈ، کہاں ہو زیان؟ کتنے دن سے نظر ہی نہیں آئے۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بس کسی کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ اس نے امبر کی طرف دیکھ کر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر ملک کو جواب دیا تھا، تم جہاں بھی ہو گھر آؤ۔ مگر ڈیڈ، اگر مگر کچھ نہیں، ابھی کا مطلب ابھی۔ اوکے ڈیڈ، آتا ہوں۔ وہ اسے ابھی شک کروانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آنے کی حامی بھر لی تھی۔ کال بند کر کے اس نے لائٹس آن کی تو امبر نے زور سے آنکھیں میچ لیں کیونکہ وہ شرٹ لیس تھا۔ آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ شرٹ تو تم نے بھی نہیں پہنی۔ امبر نے جھک کر آنکھیں کھولی تو اس کی بات سن کر اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، شرم کی وجہ سے۔ بلش کر رہی ہو؟ ابھی ٹائم نہیں، جانی بچا کر رکھو سب۔ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ امبر وہی پڑی چھت کو گھور رہی تھی۔ شکر ہے بچ گئی، یہ خڑوس تو عمران ہاشمی کا بھی باپ ہے۔ ہائے کیا بنے گا میرا؟ وہ اس کی حرکتوں کو سوچتی شرما اور مسکرا رہی تھی۔ زیان فریش ہو کر باہر نکلا تو امبر کو ویسے ہی اپنی شرٹ سے سینے چھپائے لیٹے پایا۔ اٹھ کر چینج کر لو، گفٹ اس دن دوں گا جس دن ہمارا ولیمہ ہوگا۔ ہاں اگر میرا انتظار ایسے ہی کرنا ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتی ہو، آ جاؤں گا صبح تک۔ امبر گڑبڑا کر اٹھنے لگی مگر اپنی حالت دیکھ کر پھر لیٹ گئی۔ زیان اس کی بات سمجھ چکا تھا، اس لیے الماری سے اپنی ٹی شرٹ نکالی اور اس کے قریب آیا، جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ آج چھوٹ مل گئی ہے میری جان تمہیں، مگر کب تک؟ ہلکا سا اس کے لبوں کو چھوتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ یہ لو کپڑے چینج کر کے سو جانا۔ اوکے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، اللہ حافظ۔ شکر ہے چلے گئے خڑوس۔ ہائے اللہ کتنے گندے ہیں یہ، ایویں شادی کر لی ان سے۔ ایویں کیوں؟ مجھے بچائیں گے نا وہ سب سے۔ گندے تو ہیں لیکن اچھے بھی ہیں۔ ہائے امبر سو جا ورنہ چنگیز خان پھر آ جائے گا۔ اپنے کمرے سمیٹتے گرتے پڑتے وہ قبر تک پہنچی تھی۔ وہاں سے اپنی کیپری نکالا اور زیان کی ٹی شرٹ لے کر واش روم چلی گئی تھی۔ توبہ یہ کتنی کھلی ہے مجھے، چلو کوئی بات نہیں، سونا ہی تو ہے، صبح چینج کر لوں گی۔ وہ ایسی ہی تھی، خود سے سوال کرتی اور پھر خود ہی جواب دیتی تھی۔
अम्मी जी मुझे बात करनी है आपसे। हाँ अम्मा। अमान पुत्र बोल। अम्मी आपको अपने बेटे पर तरस नहीं आया? हाय रब्बा क्यों बेटा, तुझे क्या लकवा हुआ है जो मैं तरस खाऊं तुझ पर? या पुत्र तुझे नशे की आदत लग गई है जो तुझे नहीं मिल रहा हो और तुम काबिले तरस हो गए हो? अम्मी मुझे ये बताएं, आपके दोनों बेटे अपनी बीवियों के साथ कमरे में सुकून से सो रहे हैं और मैं बेचारा अकेला, मेरा दिल नहीं लगता। तो मेरी भी शादी करें। अब मेरा दिल नहीं लगता है आके बगैर। तो बेटा तुम उसके बगैर कब रहते हो? रात को इतनी इतनी देर बैठकर दोनों गेम्स खेलते हो, इकट्ठे खाना खाते हो, आते जाते इकट्ठे हो। अभी भी अकेले हो तुम? ताईजान क्या आप मुझ पर नज़र रखती हैं सारा दिन? अम्मा की तो हैरानगी से आंखें ही खुल गई थी। ये क्या बन गया था उसके साथ? उस्मा ताई को सब पता है। हाय पुत्र, तेरे ताया जी तो सारा दिन अखबार पढ़ते रहते हैं और मैं तुम लोगों पर नज़र रखती हूँ। अब थोड़ी नज़र ताया जी पर भी रख लें। ऑफिस में न्यूज़ सेक्रेटरी रखी है, कसम से बहुत अच्छी है। अब आपको भूल जाएंगे वो। ना कोई ना पुत्र, ऑफिस में रह लेंगे उनके साथ। घर में किसी के पास उन्होंने अच्छी तरह पता है तेरे ताया अब्बा को मेरा। ओ अच्छा, आप लोग अपनी छोड़ें, मेरा कुछ करें। अच्छा पुत्र, सुबह बाबा जान से बात करेंगे। ओके दादा जान से बात कर लीजिएगा याद से। अम्मा कहाँ हैं आप? मैं आपको ढूंढ रही हूँ। आपको हमारा सारा शो निकल रहा है, जल्दी आएँ। लो जी, लो वजी आ गया। रोला, जा पुत्र जा, देखो जाके शो। ओके मम्मी मैं चला, आप भी आ जाएं। आपका रोला भी आपका इंतज़ार कर रहा होगा। बदमाश माँ से मजाक कर रहा है। चलो ताई जान से कर लेता हूँ, जूता मारूंगी मुझसे कुछ कहा तो। लो जी मैं चला यहाँ से। तो यहाँ तो सभी खून के प्यासे हैं। आरफा एक बात तो है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ख़ानदान में ही सब के सब रह गए। ले दे के आते तो ना जाने हमारे साथ क्या करते। बाहर से लेके आते तो हमारे साथ ना जाने हमारे साथ क्या करती। जी आपा, मुझे तो वलीद बहुत अच्छा लगता है। देखा है ना आपने कितना करता है, रूका गर्म हवा भी नहीं लगने देता। जी आपा, बस अल्लाह सबकी किस्मत अच्छी करे। हूर कबर्ड में सर दिए कुछ तलाश कर रही थी जब उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखना चाहा तो सीधा ज़मान के सीने से टकराई थी। ध्यान से मिसेस दिल, मैं तो आपसे पहले ही अपने दिल में तो आप पहले ही हैं। अब क्या अंदर घुसने का इरादा है? ज़मान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे मज़ीद नज़दीक किया था। उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उसका मुंह ऊपर किया था। क्या हुआ, चुप क्यों हो? डर लग रहा है? किस बात का डर? मेरा डर, मेरी शिद्दतों का डर, मेरे बदलों का डर, मेरे प्यार का डर। नहीं तो? अच्छा फिर ये पसीना क्यों मेरी कुर्बत तुम्हें क्यों भिगो रही है? वो क्या वो तड़पाया है ना तुमने? क्या वो कितना तड़पाया है ना तुमने? अब झेलो मुझे अपनी उस नाजुक जान पर। ज़मान आपको क्या हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करूं? नहीं, मैं तो करूंगा, बल्कि सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि बातों पर अमल भी करूंगा आज। ज़मान ने उसे बाहों में उठाया और टेरेस पर ले आया था जहां ठंडी हवाएं चल रही थी। बादल गरज रहे थे और शायद बिजली भी चमकने वाली थी। लगता है आज मौसम का मूड बहुत मेरे जैसा है। आज बादल भी बारिश करेंगे। हूर जी, क्यों इतना घबरा रही हो? पता नहीं ज़मान, पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है। घनी मूँछों तले अनाबी लब मुस्कुराए थे, ये सोचकर कि वो ज़मान के तकाज़ों को समझती है। हम अपने रिश्ते का आगाज़ कर सकते हैं। अब तो तुम ठीक हो और वैसे भी तुमसे दूर रहना अब मेरे बस की बात नहीं। वो उसके माथे से माथा टिकाए अपने दिल का हाल सुना रहा था। अब हमें एक होना है ताकि हमारे दुश्मनों को मज़ीद हमें दूर करने का मौका ना मिले। हूर जी, साथ दोगी ना मेरा ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र में? बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ में गुम रहो और मैं तुम में। मैं तुम्हें इतना करीब आना चाहता हूँ कि मैं जो भी सांस लूँ उसमें मुझे तुम महसूस हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार से इतना बेबस कर दूँ कि तुम्हें मेरे अलावा कुछ नज़र ना आए। तुम्हें पता है तुम ठीक नहीं थी ना? बहुत ज़ब्त किया मैंने खुद पर। मैं चाहता तो तुम्हारे होश भुला सकता था, मगर मैं तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हारे करीब आना चाहता था। लेकिन अब नहीं पूछूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी इजाज़तें भी मेरी हैं। उसकी सांसों की तपिश से हूर का चेहरा झुलस रहा था, मगर वो समझ ही नहीं रहा था। ज़मान ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर नरमी से उसको होंठों को अपने होंठों में लिया था। उसका गर्म लफ्ज़ हूर के लिए जानलेवा था। वो सुकून से उसके सारे डर अपने होंठों से चुन रहा था। अचानक से बिजली कड़की तो हूर ने डर कर समाना चाहा था।
زمان نے دھیرے سے اس کے نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں بھینچا تھا۔ اس کا عمل مزید شدت پکڑ چکا تھا۔ اب نہ جانے ایسا کیا تھا کہ حور کی جان نکل رہی تھی اس کے چھونے سے۔ ایک پل کے لیے اس نے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی۔ اتنے دنوں کی پیاس تھی، اتنی جلدی نہیں بجھے گی میری جان۔ اسے لیے ریلنگ کے پاس آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ کر اس بار اس کے ہونٹوں پر جھکایا تھا۔ بارش بھی اپنا زور پکڑ چکی تھی اور زمان اپنے کام میں مصروف تھا۔ حور نے اس مضبوطی سے اس کی شرٹ کو جکڑ رکھا تھا، ورنہ وہ گر چکی ہوتی۔ زمان، مجھے بارش سے زیادہ اب میں خطرناک ثابت ہونے والا ہوں تمہارے لیے۔ میرے لیے ڈرو۔ وہ دونوں بھیگ رہے تھے بارش میں۔ حور کا بھیگا سر زمان کو مزید بہکا رہا تھا۔ اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس کی شفاف گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ حور بے بس ہو رہی تھی اس ظالم کی پناہوں میں۔ اس کے ہونٹ اس کی گردن پر سفر کر رہے تھے۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو حور کی گردن پر اس کی جنونیت کے نشان واضح ظاہر ہو رہے تھے۔ زمان، سردی لگ رہی ہے مجھے۔ کچھ سردی اور زیادہ زمان کی قربت نے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ زمان نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ اس کی گرم پناہوں میں آتے ہی حور کو سکون ملا تھا۔ وہ اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ زمان، بیڈ گیلا ہو جائے گا، ہم سوئیں گے کہاں؟ میری باہوں میں۔ زمان، بیڈ پر نہیں، پلیز، ہم لوگ گیلے ہیں۔ تو بیڈ گیلا ہو جائے گا تو ہم سوئیں گے کہاں؟ میری باہوں میں۔ زمان، لیکن بس چپ۔ زمان نے دھیرے سے اسے بیڈ پہ لٹایا اور اس پر جھکا تھا۔ زمان، مجھے سونا ہے۔ ہاں، سو جانا صبح کو، لیکن صبح تو اٹھے ہیں نا، تو اب میں سونے لگی۔ میں سونے دوں گا تو تم سو گی نا؟ زمان، حور بہت رہ لیا دور، اب ناممکن ہے۔ اب مجھے مجبور نہ کرو، میں زبردستی کروں ورنہ مشکل ہوگی تمہارے لیے۔ زبان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے منہ کو اونچا کیا اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے ہونٹوں میں لیا تھا۔ اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس کی شہرک پر لب رکھے تھے۔ حور کی جان نکلی جب کمر سے قمیص کی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زمان، پلیز نہیں۔ اچھا پھر جاؤ میں زمل کے پاس۔ میں نے مار دینا ہے آپ کو اگر سوچا بھی تو۔ مار تو دیا ہے پہلے ہی تم نے، بس اب چپ چاپ ان باتوں کا نہیں، عمل کا وقت ہے۔ زمان نے دھیرے سے اس کے کندھے سے قمیص سرکا کر ہونٹ رکھے تھے۔ وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے کا دل سے ارادہ کر چکا تھا۔ حور بھی سمجھ چکی تھی کہ اب بچاؤ ممکن نہیں، اس لیے خود کو زمان کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنا آپ سونپ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑ کر اب اس کے سینے پر شدتیں لٹا رہا تھا اور حور مچل رہی تھی اس کی پناہوں میں۔ وہ کبھی اس کی پناہوں میں شرماتی، کبھی سسکتی، لیکن زمان نے پیار سے اسے چنا تھا۔ ساری رات اس نے اس موم کی گڑیا کو تو اپنے پیار سے متعر کیا تھا۔ حور نے ساری رات اس کی باہوں میں گزاری، مگر اب وہ ظالم کے ظلم سے ہار چکی تھی، مگر وہ ابھی بھی اس کے وجود پر سفر کر رہا تھا۔ رات سرک رہی تھی، ویسے ہی حور زمان کے اثار میں اس کی پناہوں میں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ بہت نرمی سے زمان نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ تو اپنے نصیب پر بہت خوش تھی کہ اسے زمان جیسا شوہر ملا۔ اندھیرے میں ڈرتی چھپتی وہ کمرے میں پہنچی تو سامنے ہی ولید فون چلانے میں مصروف تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ لو جی، وہاں سے بچی تو یہاں پھنس گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو روح تم اس وقت؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ولید، آئس کریم ہے یہ، ارمان بھائی نے زارا کو لا کے دی تھی، میں اٹھا لائی فریج سے۔ اب آپ تو نہیں لا کر دیتے اور نہ ہی مما کھانے دیتی ہے۔ یہاں آؤ۔ ولید نے فوراً سائڈ پہ فون رکھ کر دونوں باہیں کھول کر اسے پاس بلانے کا بولا تھا۔ روح اس کے پاس آئی تو ولید نے اسے باہوں میں بھر کے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ میں آئس کریم لا دیتا نا آپ کو۔ آپ مجھے بچہ کیوں بولتے ہیں؟ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہاسپٹل میں نرس کا بیبی تھا۔ وہ چھوٹے ہوں گے اور ہم دونوں بیبی ہوں گے اور تم میرا بیبی ہو۔ ولی، ہمارا بیبی کب آئے گا؟ ولید کا دل کانپا تھا اس کی بات سن کے۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اسے کیا محرومی لگ چکی ہے؟ بولے نا۔ ولید نے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بیبی ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتا میرے اور آپ اور میرے بچے کے درمیان کوئی اور آئے، اس لیے ہمارا کوئی بیبی نہیں آئے گا۔ میں اپنی روح کو کبھی بھی نہیں بانٹوں گا۔ بس ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی زندگی ہیں، اوکے؟ لیکن ولی، مجھے بیبی بہت پسند ہے۔ لیکن مجھے نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارا بیبی۔ ہاں۔ ولید اسے ہنستا دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ آپ بیبی ہیں؟ کہاں سے لگتے ہیں آپ بیبی؟ ولی مذاق میں بھی ایسا کیا کریں جو ہضم ہو سکے۔ ولی تو اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ مطلب وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی؟
मजाक क्या, सच ही था। इतना बड़ा बेबी कैसे हो सकता है? हाँ सही कह रही हो, मैं बेबी नहीं हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम तो मेरा बेबी हो ना, इसलिए मैं जो चाहूँगा जैसे चाहूँगा करूँगा, प्यार करूँगा तुमसे। बातें ना करें, आइसक्रीम खाने दे, मेल्ट हो रही है सारी। ओके खा लो। आप नहीं खाएंगे? नहीं, तुम बाउल में खा लोगी तो मैं तुमसे खा लूँगा। रू ना समझी और मैं उसकी तरफ देखा और आइसक्रीम की तरफ मुतवज्जो हो गई। जितनी देर वो आइसक्रीम खा रही थी, वलीद की नज़रें उसी पर थी। जैसे उसने लास्ट स्पून मुंह में डाला, ऐसे ही वलीद ने उसका मुंह पर करके उसके लबों को अपने लबों में जकड़ा था। रूह के मुंह से आइसक्रीम वो अपने मुंह में डाल चुका था। आइसक्रीम को छोड़कर वो उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ रहा था। खुद बेड पर गिर कर करवट बदल कर उसे बेड पर लिटा कर नरमी से उसे अपने हिसार में लिया और लाइट्स ऑफ कर दी। सो जाओ मेरी जान, इससे ज़्यादा बर्दाश्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वली नींद नहीं आ रही। बातें करें? कौन सी बातें? रूह ने अपने हाथों से उसके बियर्ड को छुआ तो वलीद को बहुत सुकून मिला था। बोलो ना, कैसी बातें? वली, जी जाने वली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? वली तो हैरान था, ये कैसा सवाल है? मेरी जान क्यों पूछ रही हो? बताए ना। इतना करता हूँ कि कभी भी नहीं बता सकता। तुम क्यों पूछ रही हो? वो मुझे हिया बोल रही थी कि अमान भाई उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए ड्रेस भी लाते हैं और क्या, वो इकट्ठे मूवी भी देखते हैं। फिर तुमने क्या बोला उससे? मैंने बोला वली भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे भी ड्रेस ला कर देते हैं और हक करके सोते हैं। अच्छा, मेरी जान ने ये बोला। जी वली। वलीद ने उसकी गर्दन में मुंह दिया और ज़ोर से उसे सीने में भींचा था। इतना प्यार करता हूँ मैं अपनी रूह से कि अगर कभी उसने मेरे से दूर जाने की बात की तो मैं मर ही जाऊँगा। लव यू वली। लव यू टू। अब नींद आ रही है, सोते हैं। ओके। वली ने उसके गाल पर भरपूर लब रखे थे। वली, आपने किस क्यों किया मुझे? गुड नाइट ऐसे ही बोलते हैं। अब तो भी तुम बोलो ऐसे ही। ओके। रूह के इस छोटे छोटे हाथ उसके दोनों गालों पर रखे, पहले नरमी से होंठ रखे, फिर जल्दी से वलीद के गाल को दांतों से काटा। आह मेरी जंगली बिल्ली, मुझे ये भी मंजूर है। सुकून ने उससे अपने सीने से लगाए हुए बाहों का हिसार बनाए सुलाने की कोशिश की थी। कुछ ही देर में रूह सो गई तो वलीद ने पैर से कंबल खींचा, अपने और रूह के ऊपर डाला और ख़ुद भी सोने की कोशिश करने लगा। हेलो, हाँ बोलो, क्या बना मेरे काम का? कैसे करूँ मैं तुम्हारा काम? अब तुम्हारे घर में घुसकर तो नहीं कर सकता ना? इन्हें मेरी बात गौर से सुनो। इस बार अगर वार्ड करना वो बच ना सके, जो मर्ज़ी करना, उसका उसे बेचना या इसको रखेल बनाना, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, मगर उसे ज़मान से दूर करना होगा तुम्हें। ए लड़की, तमीज़ से बात करो मेरे साथ। अगर मैं शाह जमान की बीवी को कुचल सकता हूँ तो तुम्हें कुचलना मेरे दाएं हाथ का खेल है। धमकी देना बंद करो और जल्दी से जल्दी मेरा काम करो। सिमल फ़ोन बंद कर चुकी थी। इस चिड़िया के भी हर पर काटने पड़ेंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए किसी जवान की जवानी से खेले हुए। सिमल, अब क्या करोगी तुम बेटा? अब तो हूर भी ठीक हो चुकी है और उसने ज़मान को सब बता भी दिया होगा। अब मैं अपने आखिरी दाव खेलूँगी मामा। अब हूर तो क्या, रूह भी नहीं बचेगी और ये घर तो मैं अपने नाम लिखवा के ही रहूँगी। ज़ियान घर आया तो उसने अंबर की टी शर्ट में मलबूस तकिए को हक करके सो चुकी थी। ज़ियान ने घड़ी उतारी, कीज़ निकाल कर टेबल पर रखी और उसकी बाहों से तकिया निकाल कर नीचे फेंका। मेरे होते हुए इसकी क्या ज़रूरत है मेरी जान को? नरमी से उसे बाजुओं में भर के उसके गिर्द बाहों का हसार बनाकर नरमी से उसके होंठों को छू कर पीछे हुआ और उसका सर अपने सीने से लगाया और सोने के लिए आंखें मूंद ली थी। अरमान ज़ारा को सीने पर लेटाए सुलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आज उसके बेड पर कॉकरोच पाया गया था। वो ज़ारा मैडम का कहना था कि वो दोबारा भी आ सकता है, इसलिए वो आज अरमान के सीने पर सोएंगी। ज़ारा सो जाओ प्लीज़, मेरे लिए मुश्किल ना बनाओ। इंसान हूँ, बहक भी सकता हूँ और फिर तुम रोने लग जाना है, इसलिए अच्छा है सो जाओ। ज़ारा उसकी बात सुनकर वाकई सहम गई थी, इसलिए जल्दी से उसने गले में बाजू डाले और सोने की कोशिश करने लगी थी। अरमान उसकी कमर सुला रहा था जिससे वो जल्द ही सो गई थी। पागल, कॉकरोच से डरती है और मेरे दिल पे सवार है, इस बात से बेखबर कि अगर ये दिल बगावत कर बैठा हो तो सोए हुए ही पागल कर दूंगा अपनी मोहब्बत से। सुकून की ये रात शायद कल बहुत बड़ा सच लाने वाली थी।
آج سبھی گھر پہ تھے کیونکہ آج شاید برائی کا خاتمہ ہو جاتا اور زیان کو اس کی زندگی کی خوشیاں مل جاتی جو وہ کئی سالوں سے کہیں کھو بیٹھا تھا۔ سبھی لاؤنج میں جمع تھے، شاید کوئی بہت ضروری فیصلہ کرنے والے تھے۔ دادا جان: تو میرے بچوں، میری زندگی کا پتہ نہیں کتنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ہی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ ایک منٹ بابا جان، میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ ہاں بول پتر۔ کل میں ایک کمپنی آنر سے ملا، زیان گروپ آف انڈسٹریز۔ لیکن بابا، کیا بیٹے؟ بابا، مجھے اس لڑکے سے کیا ہوا پتر؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ امی جان، مجھے اس لڑکے سے آذر کی خوشبو آئی تھی، مجھے میرے خون کی خوشبو آئی ہے اس سے بابا جان۔ اسے سینے لگا کر جو سکون ملا وہ مجھے 75 سالوں سے نہیں ملا۔ مجھے لگا ہے جیسے میرے آذر میرے ہاتھوں میں ہے بابا جان، وہی شکل، وہی غرور، ویسا ہی انداز۔ بھائی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ہاں مانا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ویسی ہی تڑپ تھی جیسے آج میری آنکھوں میں ہے، تمہاری آنکھوں میں ہے، ہم سب کی آنکھوں میں ہے۔ ہمارا پتر، تو مجھے بتاؤ اس روز کیا ہوا تھا؟ بابا جان، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ تحریم کے گھر سے واپس لوٹ رہے تھے ہم لوگ، تو رستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کھائی میں گر گئی۔ اس کے بعد زیان کہیں نہیں ملا اور آذر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے تھے ہمیں۔ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا چچی جان، زمان کی اس آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سب کی نظریں زمان اور زمان کی نظریں تحریم بیگم پر تھی۔ کیا بول رہا ہے تو پتر؟ دادا جان، وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی چال تھی، ایک ایسی چال جس نے ایک ماں سے اس کا بیٹا اور ایک بیوی سے اس کا شوہر اور 2 بیٹیوں سے ان کا باپ چھین لیا اور زیان کو ایک ایسے انسان کے ہاتھوں میں پہنچا دیا جو انسان عورتوں کو عزت کو روکنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا، بلکہ یوں سمجھے کہ عورتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ زمان کی نظریں ابھی بھی تحریم بیگم پر تھی اور ان کا حال ایسے تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جس سے وہ ڈر رہی تھی؟ ایسا کون سا راز تھا جسے وہ سامنے لاتے ہوئے کترا رہی تھی؟ زمان بیٹا، کھل کر بتا، کیا بولنا چاہتا ہے؟ میں بتاتا ہوں دادی جان۔ ولید، بتا، کیا بات ہے بیٹا؟ دادا جان، آپ کو یاد ہوگا پھوپھو ملک ظفر سے شادی کرنا چاہتی تھی اور آپ نے انکار کر دیا تھا، اور انہی دنوں آپ کے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا اور آپ نے پھوپھو کی شادی کر دی تھی۔ لیکن بیٹا، تو یہ سب کیوں بول رہا ہے؟ ماما جان، بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آپ نے پھوپھو کی شادی تو کر دی، لیکن ان کا تعلق ملک سے ختم نہ کر سکے۔ وہ اس سے ویسے ہی ملتی رہی جیسے شادی سے پہلے ملتی تھی۔ پھر کچھ سال بعد زمل اس دنیا میں آئی۔ اس کے پیدا ہونے پر ملک نے کوہرام مچا دیا، لیکن جب اسے پتہ چلا زمل اس کی بیٹی ہے تو وہ خبیث چھپ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھوپھو جان کے تعلق ملک سے بڑھتے گئے، اور جب جمشید انکل، تحریم کا شوہر، انہیں ان کی سچائی پتہ چلی تو انہوں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، مگر وہ آپ کو نہ بتا سکے دادا جان۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پھوپھو جان نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو زہر دے کے مار دیا، ایک نامحرم کی خاطر اپنے محرم کو مار دیا۔ مگر انہیں تو محرم اور نامحرم کے درمیان کا فرق ہی نہیں پتہ تھا، تو یہ کیسے نہ کرتی ہے؟ وہ تو چلے گئے، اب ان کا رستہ صاف تھا۔ حور اور روح جب پیدا ہوئی تو آذر چاچو کو ان پہ شک ہوا، کیونکہ وہ ہاسٹل میں انہیں ایک ساتھ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے پھوپھو کو سمجھانا چاہا، مگر انہیں سمجھنے کی بجائے انہیں رستے سے ہٹانے کا سوچا، کیونکہ وہ ان سب کا سچ جان چکے تھے۔ انہوں نے ملک کے ساتھ مل کر چاچو کو مارنے کا پلان بنایا۔ اس روز پھوپھو نے ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا کسی ضروری کام سے۔ وہ تو شکر ہے عافیہ چچی نے حور اور روح کو گھر رکھ لیا تھا، ورنہ آج ان ناپاک وجود صاف نہ ہوتا۔ اور واپسی پر ملک نے چاچو کی گاڑی کا جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ صرف حادثہ تھا، نہ کہ قتل۔ پھر یہ ہوا کہ ملک نے انہیں بھی چھوڑ دیا اور اپنے گناہوں کی پوٹلی اٹھا کر یہاں آ گئی۔ تو تمہیں شرم نہیں آئی اپنے بھائی کو مارتے ہوئے؟ رکے بابا، یہ تو تھی ان کی کرتوت، ابھی تو ان کی بیٹی کا سچ باقی ہے۔ زمل، جو کہ اپنی ماں کا سچ سننے کے بعد خاموش کھڑی تھی، زمان کی اس بات سے کانپ اٹھی تھی۔ آپ کو پتہ، سالار چاچو حور کو دھکا دینے والی زمل تھی اور روح کو گولی لگی تھی۔ اس زمل نے ملک کے ساتھ مل کر روح کو رستے سے ہٹانا چاہا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ حور مجھے اس سے چھین چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اس دن حور کی جگہ گولی روح کو جسم چیر گئی تھی۔ ولید کا دماغ سن ہو چکا تھا یہ سن کے، اس کی روح کو تکلیف دینے والی اس کے اپنے گھر میں ہی موجود ہے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے زمل کی طرف بڑھا تھا اور زمل کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ اس وقت تمہیں پتہ ہے نا، روح میری ہے
اور اسے تکلیف دینے والے کو ولید شاہ زندہ نہیں چھوڑتا۔ تو تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ ولید نے اس کے گلے کو دونوں ہاتھوں سے دبایا اور دباؤ بڑھا دیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ہمارے ساتھ ایسا کرنے کی؟ کیسے سوچا تم نے کہ تم میری روح کو مجھ سے دور کرو گی، اور ہاں، حور کو زمان سے چھینو گی، اور ہاں، کبھی دیکھا جان کو زندہ جسم سے الگ ہوتے؟ بولو۔ ولی چھوڑ دے اسے، مر جائے گی وہ۔ اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو میں اسے کیسے چھوڑوں؟ ولی چھوڑ دے اسے۔ زمان بھائی، دادا جان روکے ولی کو۔ ارمان بھی روکے نا۔ چھوڑ دے بھائی اسے، اپنے ہاتھ گندے نہ کریں اس کا قتل کر کے۔ ولید ہٹ جا، چھوڑ دے اسے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ کیسے چھوڑ دوں دادا جان؟ میں ایسے اس کی وجہ سے میں اپنی ساری زندگی اولاد سے محروم رہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا میری ماما بابا کیسے روتے تھے اولاد کے لیے؟ اب اس عورت کی وجہ سے آپ کا پوتا اور پوتی ساری زندگی ایسے ہی روئیں گے، اور آپ کی بہو جس نے ساری زندگی روتے ہوئے گزاری ہے اپنے شوہر اور پھر بیٹوں کے غم میں، اس کا قتل واجب ہے مجھ پر۔ اسے مرنا ہے بس۔ چھوڑو اسے ولید، تجھے تیرے باپ کی قسم چھوڑ دے۔ چھوڑو میری بیٹی کو، مار دوں گی میں تمہیں، پیچھے ہٹو۔ تحریم بیگم چھری اٹھا کر ولید کے سامنے آئی تھی۔ جتنے دکھ تو نے ہمیں دے چکی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ چھری سے تو میرے ہوتے ہوئے ڈرا سکتی ہے؟ ڈرا نہیں رہی۔ اگر میں آپ کے بیٹے کو مار سکتی ہوں تو آپ کے پوتے کو کیوں نہیں؟ چٹاک کی آواز پورے شاولہ میں گونجی تھی۔ ایک کے بعد کئی تھپڑوں نے تحریم کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ تجھے مر جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کون سے گناہ کے بدلے میں تو مجھے ملی تھی۔ اگر تو نہ ہوتی تو شاید آج میرے بیٹا اپنے بچوں میں زندہ ہوتا، اور آج ہم اتنی تکلیف سے نہ گزر رہے ہوتے۔ ارے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیتی، تو نے تو اسے بھی ڈس لیا، اور ہمیں اس کے بچوں کے اور اب اس کے بچوں کے پیچھے لگ گئی ہے۔ تیری یہ منحوس اولاد، یا اللہ، یہ سب جاننے سے پہلے میں مر جاتی۔ دادو، آپ ایسے نہیں روئے۔ کیسے نہ روؤں بیٹا؟ اس عورت نے ساری زندگی تیری ماں کو منحوس ہونے کا طعنہ دیا ہے، اور ساری زندگی تمہاری دونوں بہنوں کو نفرت کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ہماری بہن ہو کر ہی نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہمارے اپنے ہی بھائی کو مار سکتی ہے؟ کیسے؟ سکندر بھائی، جو اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کے لیے بھائی کیا چیز ہے؟ کیوں کیا آپ نے ہمارے ساتھ ایسا؟ کیوں میرے شوہر کو اس وقت مجھ سے چھین لیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا، ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنا تڑپی ہوں میں اس کے لیے، اور آپ اتنے گناہ کر کے بھی اتنے پرسکون سے زندگی جی رہی ہیں۔ کیسے آپا؟ آپ کی زمین نے کبھی ملامت نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو زمین نہیں ہوتا ہمارا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ آپا۔ عافیہ، کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جس نے تجھے اپنے ہی بھائی کا قاتل بنا دیا؟ میں تو بہت اچھا بنانا چاہا تھا تجھے تحریم۔ آخر کو تو اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، پھر تو نے کیسے اپنے ہی بھائی کو مار دیا؟ تیرا دل نہیں کانپا؟ ترس نہیں آیا ان معصوم بچیوں پر؟ کیسے اپنے باپ کے بغیر زندگی گزاریں گی؟ اس سے تو اچھا تھا تو مجھے مار دیتی۔ میری اولاد کو اتنا کیوں دکھ دیا تم نے؟ ہاں، مارا ہے میں نے۔ جو میرے پیار کے راہ میں آیا میں نے ان سب کو مارا، اور اب میں اس کو بھی مار دوں گی جو میری بیٹی کے پیار کے راہ میں آئے گا۔ مجھے اپنی ذات اور اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ سنا آپ لوگوں نے؟ اور یہ حور ابھی تک تو بچی ہوئی ہے، مگر کب تک؟ زمان کا ہونا تو زمل کا ہی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی۔ آپا، مجھے لگا آپ کو شرم آ جائے گی اور آپ اپنے کیے کی معافی مانگے گی سب سے۔ ہاں عظمیٰ، معافی؟ اور میں، اور وہ بھی تم لوگوں سے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ ہاں، معافی تو اب آپ لوگ مانگیں گے مجھ سے۔ اگر کسی کو اس گھر میں رہنا ہے تو زمان کی شادی زمل سے کرنا ہوگا، اور حور کو طلاق دینی ہوگی، ورنہ وہ رہا دروازہ، جا سکتے ہیں سب۔ تم کون ہوتی ہو ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکالنے والی؟ یہ گھر میرا ہے۔ او ہو، کتنے بھولے بھالے ہیں آپ بابا جان، آپ کو ابھی تک پتہ نہیں لگا؟ ماما، انہیں کیسے پتہ لگتا جب ہم نے لگنے ہی نہیں دیا؟ چلے نانا جان، میں بتا ہی دیتی ہوں۔ یاد ہے اس دن جب میں نے آپ سے ایک پیپر پر سائن کروائے تھے؟ وہ پیپر اسی گھر کے تھے، اور آپ خود یہ گھر میں نام کر چکے ہیں۔ اتنا کیسے گر سکتی ہے زمل آپو؟ ہم تو گر گئے جتنا گرنا ہے۔ اب تو شاہوں کے گرنے کی باری ہے مس حور۔ ابھی تک شاہوں کے ٹکڑوں پہ پلتی آئی ہوں، اب اپنی اوقات ہی بھول گئی ہو۔ وہ کیا ہے نا ارمان، اب اوقات دکھانے کا وقت ہے، یاد کرنے کا نہیں۔
चलो फैसला कर लो सब, ज़मान से शादी या ये घर। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम जिमल, ये घर तुम्हें ही मुबारक हो। इस जैसा एक तो क्या 100 घर वार कर फेंक दूंगी अपनी फैमिली के ऊपर से। और तुमने सोच भी कैसे लिया तुम ज़मान शाह को ब्लैकमेल करोगी? औकात है तुम्हारी इतनी? और ज़मान, हिम्मत तो देखो इसकी, डरा देखो किसको रही है। ओ मैडम, दुनिया कामती है मेरे भाई से और तुम चूंटी चली हमें जिलाने। ज़ुबान बंद कर रखो अपनी, वरना क्या कर लोगी? हाँ तुम मार दोगी मुझे भी? हाँ मार दूंगी, सबको मार दूंगी, एक एक को, और तुम्हारी हया को भी। हाँ यार, ये लड़की कैसी लड़की है? पागल समझा हुआ इसने हम सबको। कैसी खोखली धमकी दे रही है। धमकी? तुम्हें धमकी लग रही है ना? ये देखो नज़ारे। जिमल ने पैंट की पॉकेट से पिस्टल निकाल कर हया और रूह के सर पे रखा था। बचाओ अपनी अमान हया को, 2 तलाक हूर को, वरना इन दोनों को शूट कर दूंगी। सभी हैरत के पहाड़ टूट गए थे आज। और तुम्हें लगता है ना कि तुम उन्हें कुछ कर सकोगी? बिल्कुल, मैं इनकी कब्र यही बनाऊंगी अगर तुमने हूर को तलाक ना दी तो। नहीं देता मैं। चलो कर दो जो करना है। लगता है तुम लोग को ट्रेलर दिखाना होगा। इससे पहले कि ज़मान आगे बढ़ता, गोली की आवाज़ ने उनके कदम वहीं रोक दिए थे। अंबर कहाँ हूँ? ज़ियान, मैं यहाँ हूँ। कहाँ हूँ? यहाँ देखें। कहाँ देखूँ? आवाज़ आ रही लेकिन तुम नहीं आ रही। मैं यहाँ थी। अंबर ने, तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मैं छुपी हुई थी आपसे। क्यों छुपी हुई थी मेरे से? आप ही अपनी मूँछों के बाल लगा कर मेरा मुंह रेड कर देते हैं। ओ, तुम्हें जान को लगाए वो बेड के नीचे छुपकर मुझसे बच ही जाएंगी। ज़ियान ने उसे पीछे से बाहों में लेकर उसके कंधों पर ठोड़ी रखी थी। हाँ तो मैं जब आपको देखूंगी ही नहीं तो आप मुझे पकड़ेंगे कैसे? मैं तुम्हें आंखें बंद करके भी पकड़ लूँ तो इसमें छुपने की बात कर रही हो? रेहान को अपने होंठों पर झुकता देखकर अंबर चिल्ला उठी थी। ज़ियान, नहीं प्लीज़, कसम से आपने खा ही जाने हैं किसी दिन मेरे बेचारे होंठ। हाँ तो तुम्हारे ये होंठ मेरे ही तो हैं। मैं खाऊं या ना खाऊं मेरी मर्जी। ज़ियान चुपती हैं ये। अंबर ने उसकी मूँछों को हाथ लगाकर उसके अंदाज में कहा। इसके अंदाज पे ज़ियान को बहुत टूट कर प्यार आया था। बस एक किस, फिर कहीं लेकर जाना है तुम्हें। कहाँ? नो पहले। ज़ियान प्लीज़, नो प्लीज़। ज़ियान ने उसके होंठों को नरमी से अपने होंठों में लिया और नरमी से अपने लम्स छोड़कर पीछे होते हुए उसके होंठों पर मूछें रगड़ना नहीं भूला था। ज़ियान, जी ज़ियान की जान, आप बहुत बुरे हैं। अभी तो मैं बुरा हुआ ही नहीं हूँ। जब होना होगा कसम से तुमने रोने लग जाना है। ज़ियान बस करे, गंदी बातें ना किया करे। हाँ, ओके। कहाँ जाना है हमें? मेरी मामा, बहनें, दादा दादी और बाकी घर वालों से मिलने। क्या आपकी फैमिली है ज़ियान? हाँ ना, बहुत बड़ी। आपने पहले कभी नहीं बताया। मैंने तो कहा था ना अपनी फैमिली बना के ही बताऊँगा अपनी फैमिली के बारे में, मगर अफसोस तुम्हारी चीखें निकल जाती हैं। ज़ियान, अब आपने कुछ बोला ना तो मैं मार दूंगी आपको। वाह क्या बात है जाने मन, क्या बात है जाने मन, मेरी बाहों में समाकर मुझे ही मारने की बातें कर रही हो। अंबर ने देखा तो वाकई ही ज़ियान की कैद में थी। ज़ियान ना करे ना। ओके नहीं करता, चलो चेंज कर लो फिर चलते हैं। ओके। अंबर बात सुनो। जी। रेहान ने धीरे से झुककर उसके गाल पर भरपूर बोसा दिया था। कुछ नहीं। हाँ, गाल सुर्ख करके कुछ नहीं। अंबर ने मुंह बनाकर कहा तो ज़ियान को बहुत अच्छी लगी थी। अब छोड़े मैं नहा लूँ। मैं भी आऊँ? क्यों? हेल्प कर दूंगा ना। ज़ियान, हाँ अब नहीं बोल रहा कुछ, जाओ। या अल्लाह शुक्र है ये दिन आया। बस मुझे मेरी अम्मा आवे, बाकी सबसे मिलना नसीब फरमा। आप तो जानते हैं ना, एक मुजरिम के साथ रहकर कभी कोई जुर्म नहीं किया। मेरे मौला, अगर फिर भी कभी किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। मेरे खुदा मुझे हिम्मत दे मेरी माँ अपनी बहनों का सामना करने की। कुछ देर बाद वो अपने हमसफ़र के साथ नई ज़िंदगी के सफ़र पर रवाना था। बरसों से टूटे हुए रिश्तों की डोर एक जोड़े का ज़ियान। शायद शाहवेला के मकीनों को आज उनका बेटा मिलने वाला था। गोली की आवाज़ ने सबको हैरान कर दिया था। सबकी नज़र फर्श पर बहते खून पर थी, मगर यह खून किसका था? जिमल, हया या रूह का? गोली हया के बाजू को चीर कर निकल गई थी। ये क्या किया तुमने जंगली औरत? छोड़ो हया को। तुम तलाक दो हूर को। कभी नहीं दूंगा। तुम यहाँ के हर एक फर्द को भी मार दोगी ना, तब भी नहीं दूंगा मैं तलाक। चटाक,
پورے شاولہ کو تھپڑوں کی آواز نے ہلا دیا تھا۔ زمل کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا، گندا خون ہے تمہارا، اور کیا امید کی جا سکتی ہے تم سے؟ میرا بیٹا اگر کبھی حور کو چھوڑ بھی دینا تو بھی میں کبھی تمہیں اپنا ہوں۔ اوقات دیکھی ہے تم نے اپنی؟ دونوں ماں بیٹی قاتل ہیں۔ بس بہت ہوا بابا جان، اب یا تو اس گھر میں رہیں گی یا ہم۔ آپ سب ہی جاؤ گے، کیونکہ یہ گھر تو ہمارا ہے، مطلب زمل ملک کا۔ یہ گھر ازل تک شاہوں کی وراثت رہے گا۔ تم تو کیا کوئی سورما بھی آ جائے تو پھاڑ کر رکھ دوں گا اسے۔ اس اجنبی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ایک خوبرو نوجوان، گوری رنگت، ہلکی سی شیو، سبز آنکھیں جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی، بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، اپنے ساتھ ایک نازک وجود کا ہاتھ پکڑے شاولہ کے دہلیز پہ کھڑا تھا۔ سب کی نظریں زیان پر مرکوز تھی، اور زیان کی نظر اپنی ماں اور بہنوں پر۔ تم کون ہو بیٹا؟ میں آپ کو وہ بد نصیب پوتا جو 17 سال آپ کے لمس کو ترستا رہا۔ تم میرے بیٹے؟ جی میں آپ کا بیٹا زیان شاہ حیدر۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ہمارا بیگم ٹوٹی پتنگ کی طرح زیان کی باہوں میں جا سمائی تھی۔ میرا بیٹا! اپنی ماں کی باہوں میں آتے ہی زیان کو لگا جیسے صدیوں سے بھٹکا ہوا سکون اسے آج مل گیا ہے۔ ماما، بہت تڑپا ہوں اس حسار کے لیے، بہت تڑپایا ہے تنہائی نے۔ میں سوچتا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جو مجھے سکون نہیں ملتا مگر جب مجھے کیسے ملتا جب میری ماں، میری بہنیں میرے لیے تڑپ رہی تھیں اور میں اس بات سے غافل دنیا کے راہ گزر میں مصروف تھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے بیٹا، میں نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ ماں، بس آنسوؤں کا وقت ختم ہوا، اب سے بس خوشیاں ہی ہوں گی، ایک بھرپور زندگی ہوگی، ایک خاندان ہوگا جس کے لوگ مثال دیں گے۔ بیٹا، ہمیں بھی تو ملو، ہماری بوڑھی جانیں بھی بہت تڑپی ہیں اپنی جان سے عزیز پوتے کے لیے۔ دادا جان، شجاعت شاہ نے زور سے زیان کو اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ میرا بیٹا آج مجھے دوبارہ مل گیا، اپنے پوتے کی صورت میں۔ بس دادا جان، اب آپ کا بیٹا کبھی بھی نہیں جائے گا۔ دادو، آجا دادو کی جان، میں قربان ہو جاؤں تم پر۔ میرے بیٹے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ کتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے مجھے۔ اب تو میں 100 سال بھی جیوں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ بھائی، آپ سچ میں ہمارے بھائی ہیں؟ زیان نے مڑ کر دیکھا تو اس کو وہ لڑکی یاد آئی جسے اس دن گولی لگی تھی۔ ہاں نا روح، یہ سچ میں ہمارے بھائی ہیں۔ ابھی ماما نے انہیں اپنا بیٹا بول رہی تھی۔ بھائی، ماما بہت روتی تھی آپ کے لیے، مگر مجھے نہیں پتا تھا سچ میں ہمارا بھائی آ جائے گا۔ اب آ گیا ہوں نا، اب پتہ چل گیا۔ زیان نے دونوں کو اپنے سینے سے لگا اور دونوں کے سر پہ بوسہ دیا تھا۔ دادا جان، یہ رہے گھر کے پیپر۔ اس دن جب آپ سے سائن کروائے اور وکیل کے پاس گئی تھی تب مجھے اس پر شک ہوا تھا اور میں نے وہ پیپر ضائع کروا دیے تھے۔ مطلب یہ کہ گھر ابھی بھی آپ کے نام ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ شکریہ پتر۔ شکریہ کس بات کا؟ میں بھی تو یہاں ہی رہوں گا نا۔ بیٹا، یہ بچی کون ہے؟ میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہ عنبر شاہ زیان ہے، یعنی کہ میری بیوی۔ مبارک ہو ہمارا، تیری بھی بہو آ گئی۔ عافیہ چاچی، آپ کی بھی تو بہو ہے نا؟ ہاں پتر، تو بیٹا اور یہ بہو، آجا تجھے گلے لگاؤں۔ عنبر ڈرتی ہوئی آگے بڑھی تو سب سے پہلے اسے عافیہ نے گلے لگایا۔ اسی طرح وہ سب سے ملی تھی۔ زیان بھی سب سے مل چکا تھا۔ اب سب کی نظریں زمر اور تحریم پر تھیں جو اپنے برے انجام کے بارے میں سوچ کر کانپ رہی تھیں۔ بابا جان، یہ تحریم کا حصہ ہماری جائیداد میں سے اب سے یہ ہمارے گھر میں نہیں رہیں گی۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ختم۔ ہاں سالار پتر، صحیح فیصلہ کیا تو نے، اب یہ مزید اس گھر میں نہیں رہیں گی۔ یہ لو اور جاؤ یہاں سے، آج کے بعد اپنی صورت کبھی نہ دکھانا مجھے۔ میں مر بھی جاؤں تو اس گھر کی دہلیز پر پاؤں نہ رکھنا، میں سمجھ لوں گا میری کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ جا رہی ہوں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ میں ہار گئی ہوں، اپنی بیٹی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میری بہنوں کو کبھی بھی کچھ ہوا نا تو یاد رکھنا تمہاری گردن پہ میرا ہاتھ ہوگا، یاد رکھنا تحریم شاہ، دیکھ لوں گی تم سب کو۔ چلو زمل۔ مگر ماما، زمان تمہارا ہی ہے، ابھی نہیں تو پھر سے ہی۔ بات سنو زمل، میں نہ تمہارا کبھی تھا اور نہ کبھی تمہارا بنوں گا، کیونکہ مجھے بیکار چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تو کوئی وجود خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس کسی کی نازک سانسیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ وجود اس سوئے ہوئے وجود کی جانب بڑھا۔ سوتے سوتے اپنے چہرے پر کسی کی گرم لگتی ہوئی سانسیں محسوس ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے چہرے پر کسی کو جھکا ہوا پایا۔ ولید، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہی ہوں، تم برداشت کر لو گی آج مجھے؟ کیا مطلب ہی سمجھانے آیا ہوں۔ ولی، روح بہت نہیں ہے،
اتنا ٹائم، اب ختم ہوئی برداشت۔ مگر کچھ نہیں۔ ولید نے روح کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا سر اونچا کیا اور دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ دھیرے سے اس کی سانس اپنے اندر اتارنے لگا تھا، اس کے نازک لبوں پر ظلم کرتا ہوا کسی اور ہی دنیا میں جا چکا تھا۔ جب روح کی سانسیں بند ہونے لگی تو اس نے ولید کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر اس نازک وجود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس پہاڑ نما وجود کو ہٹا سکے۔ جب ولید نے خود بھرپور سیراب کر لیا تو روح کو آزاد کر دیا۔ روح اس وقت کچھ بھی نہیں سوچو، بس ہم ایک ایسے سفر پر تھی جہاں تم اور میں دونوں ہوں گے، اس لیے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ولید کروٹ لے کے روح کے اوپر آ گیا اور اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ اپنی گردن پر ولید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے روح کی جان نکل رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ جب پیچھے ہٹا تو اس کی گردن پر اپنی جنونیت کے واضح نشان دیکھ سکتا تھا۔ شفاف گردن پر گلابی نشان اسے مزید بہکا رہے تھے۔ مدہوش ہو کر وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، مگر اس بار پکڑ سخت تھی جو روح کی برداشت سے باہر تھی۔ روح نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے کرنا چاہا تو ولید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹ گراؤنڈ کے ساتھ لگائے اور اس کی شارک پر لب رکھ دیے تھے۔ ولید نہیں، اپنی کمر پر زپ کھلتی محسوس کر روح کی جان نکلی تھی۔ ولید پلیز، نو روح۔ اپنی کمر اس کی انگلیوں کا لمس روح کی جسم میں کرنٹ کی لہریں دوڑا رہا تھا۔ اس کی کمر پر ڈال کر ایک ہاتھ سے اس کے کندھے سے شرٹ کھسکا کر وہاں دہکتے ہوئے لب رکھے تھے۔ ٹھنڈے جسم پر ولید کا گرم لمس روح کو سلگا رہا تھا۔ روح کی حالت کو سمجھتے ہوئے ولید نے اسے سینے سے لگایا تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے۔ ولید کو شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر روح نے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ہلکے سے لیمپ کی روشنی میں لمحہ بہت معنی خیز اشتعال پیدا کر رہا تھا۔ اپنی کمر پر ولید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ بیڈ شیٹ جو مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے پہاڑ نما وجود کو اپنی کمر پر شدتیں لٹاتا برداشت کر رہی تھی۔ ولید کروٹ لے کر اس کے اوپر آیا تو روح کی شرٹ نیچے کھسک چکی تھی۔ وہ مدہوش سا اس کے سینے پر جھکا تھا اور وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھ کر اسے مزید بے بس کر رہا تھا۔ روح کی جان نکل رہی تھی اس کو اپنے سینے پہ محسوس کر کے۔ وہ اس کے پور پر شدتیں لٹا رہا تھا۔ روح کو آج اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کی قید سے نکلنا ناممکن ہے، اس لیے مزید مزاحمت کے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سسک رہی تھی اور کمرے میں معنی خیز سسکیاں۔ ولید نے اس موم کی لڑکی کو بہت نرمی سے چنا تھا۔ آج ولید نے روح کو اپنا لیا تھا۔ آج ان دونوں کی روحیں ایک ہو چکی تھیں۔ ایک نیا دن، ایک نیا سفر، ایک نئی زندگی سب کی منتظر تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کی پروں کو پھاڑ کر ولید کے چہرے کو چھوا تو اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے سینے پہ سوئی بکھری حالت میں اپنی زندگی کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ آئی تھی۔ گڈ مارننگ مسز ولید اینڈ نیو لائف۔ اس کی بالوں میں انگلیاں الجھا کر اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ ولید سونے دینا، ابھی تو سوئی تھی میں۔ اچھا ابھی سوئی تھی تو رات کیا کر رہی تھی؟ رات تو آپ نے جب اس سے اپنی بات پر غور کیا تو سرتا پیر سرخ ہو گئی تھی۔ ہاں کیا میں نے رات کو بتایا نہیں تم نے؟ آپ بہت گندے ہیں ولید۔ ہاں ابھی تو بس شروعات ہے۔ میں تو چاہتا ہوں تم سانس بھی لو تو میری خوشبو تمہیں اپنے سانسوں میں محسوس ہو۔ ہاں تاکہ میں سانس ہی نہ لے سکوں۔ ہاں بہت سمجھدار ہو گیا ہوں۔ اچھا اب چپ کرے مجھے سونے دے۔ ارے ایسے کیسے سونے دوں؟ مارننگ والا پیار کون کرے گا؟ ولید نو پلیز۔ ولید کروٹ لے کے اس کے اوپر آ چکا تھا۔ کیوں نہ میرا بچہ؟ ولید پلیز سونا ہے مجھے۔ اب سونا قسمت میں کہاں روح بیبی، ابھی تو جاگنے کے دن ہے۔ ولید اس کی گردن میں منہ چھپائے سرگوشیاں کر رہا تھا اور روح کی آنکھ پھر سے لگ گئی تھی۔ ظاہر ہے ساری رات تو اس نے سونے نہیں دیا تھا، اسے اپنی شدتوں سے بے بس کر دیا تھا۔ چلو سو گئی تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے، مزاحمت نہیں کرو گی اور میں اپنے کام اچھے سے کر لوں گا۔ گڈ گرل۔ روح تو سو گئی تھی مگر وہ ظالم سوتے ہوئے پھر سے اس پہ ظلم کر چکا تھا۔ آج شاویلا میں خوشیوں کا سما تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ شہر کی مشہور ترین ہستیوں کا بسیرا آج شاویلا میں ہوتا تھا، کیوں نہ آج شجاعت شاہ کے پوتوں اور پوتیوں کا ولیمہ جو تھا، ولیمہ شاویلا کے لان میں ہی رکھا گیا تھا کیونکہ ان کا گھر ہی کسی محل سے کم نہ تھا۔ سب لڑکیاں تیار ہونے پارلر جا چکی تھیں اور لڑکے گھر میں۔ امان اور حیا کو نکاح کل رات میں ہی کر دیا گیا تھا۔ ایک شور سا اٹھا تھا لان میں، تبھی 4 شور مچاتی گاڑیاں اندر داخل ہوئی تھیں۔
بلیک میکسی جس میں بلیک ہی نگوں کا کام تھا کیا گیا تھا، وائٹ ہیرو کی جیولری اور برائڈل میک اپ میں وہ آج آسمان سے اتری ہوئی پریاں لگ رہی تھیں۔ سب کے ڈریس سیم تھے اور لڑکے بلیک ڈنر سوٹ پہنے کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ سب کو ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا اور ساری رسمیں ہوئی تھیں۔ ولیمہ پورے زور و شور سے چل رہا تھا۔ ایک نقاب پوش لڑکی ہاتھ میں پسٹل لیے اسٹیج کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ سب حیران تھے کہ یہ کون ہے۔ میں نے کہا تھا نا اگر میرے نہیں تو حور کے بھی نہیں ہوگے۔ زمان سکون سے کھڑا ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں آنے والی ہے۔ اب تم کیا کرو گی؟ حور کو مار دو گی؟ اچھا مار لو، یہ لو۔ زمان اچانک سے حور کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ ہوا۔ سبھی حیران تھے زمان کو کیا ہوا جو حور کو گرم ہوا نہیں لگنے دیتا، آج اسے زمل کے سامنے چھوڑ دیا۔ زمان آپ نہیں حور، زمل جو تمہیں مارنے کا شوق ہے اسے پورا کرنے دو نا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو، یاد رکھنا، اور میں تمہیں مار دوں گا زیان شاہ۔ ملک کی موجودگی سے سب بے خبر تھے۔ اچانک اس کا وہاں آنا سب کو پریشان کر رہا تھا۔ کیوں آئے تم یہاں؟ تمہیں ختم کرنے۔ تمہیں اتنے سال پالا اس لیے تھا کہ تم میرا مورا بنو گے، مگر تمہارا خون جاگ گیا اٹھا تو اب کیا ہے نا، میں نے سوچا جو چیز میرے کام کی نہیں رہی اسے دنیا میں ہی کیوں چھوڑوں۔ تم میرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے مسٹر ملک۔ تمہارے سالے کارے کرتوتوں کے ثبوت میں پولیس کو دے چکا ہوں، اور یہاں آ کر تم نے میری نہیں اپنی موت کو آواز دی ہے۔ پولیس آتی ہی ہوگی، بس تھوڑا اور وقت۔ پولیس کے نام سے ملک کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے پھنس جائے گا۔ زمان نے انہیں باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے دھیان زمل کے ہاتھوں سے پسٹل چھین لیا تھا اور زوردار تھپڑ سے اس کا منہ سرخ ہو چکا تھا۔ آج کے بعد زمان شاہ کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا، سمجھ گئی نا مس زمل؟ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی، پہلے خود کو تو بچا لو، وہ آ گئے تمہارے سسرال والے۔ پولیس کو آتا دیکھ کر ماں نے زمل کا مذاق اڑایا تھا۔ تم سب مرو گے، سب جو کام میں نے 17 سال پہلے ادھورا چھوڑا تھا وہ اب پورا ہوگا۔ ملک گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا، مگر اس کی دھمکیوں کا اثر زیان پر تو ہونے سے رہا۔ پولیس اسے لے کے جا چکی تھی اور ان دونوں کو اور برائی کے بادل جھڑ چکے تھے ہمیشہ کے لیے۔ اب صرف خوشیوں کا سما تھا۔ ولیمہ پورے ہائی لیول پر ہو چکا تھا۔ سب دلہنوں کو ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں وہ اپنے مزاجی خدا کے اسٹیج سے جائے بیٹھی تھی۔ رات کے 1 بج رہے تھے جب امبر بیٹھ کر تھک چکی تھی اور وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا تھا۔ امبر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ جیسے جیسے نزدیک آ رہا تھا، امبر کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ زیان کوٹ اتار کر پاکٹ سے کیز، کار اور موبائل وغیرہ نکال کر سکون سے امبر کے پاس بیڈ پہ گر گیا تھا۔ اس کا ٹھنڈا کپاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ امبر جذبوں سے چوس لہجے میں پکارا تو امبر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ جی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل جیسے پری۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لایا اور دہکتے ہوئے لب اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ اس کے ہونٹوں کا لمس پاتے امبر کو لگا جیسے کسی نے لاوا انڈیل دیا اس کے ہاتھ پر۔ زیان، آپ کے ہونٹ کیوں اتنے گرم ہیں؟ کیونکہ وہ تمہارے ہونٹوں کو چھونا چاہتے ہیں۔ ان میں آگ لگی ہے جو تمہارے ہونٹوں سے بجھے گی۔ جانتی ہو یہ تمہارے دوری کی تپش ہے، مگر یہ صرف آج تک تھی۔ اب میں تمہیں خود میں سنبھالوں گا امبر، قید کر لوں گا خود میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مسلسل اسے ڈرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جھٹکے سے وہ اسے اپنے اوپر گرایا اور ایک ہاتھ سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر اس کو ہونٹوں کو اپنے دسترس میں لے لیا۔ وہ ہولے ہولے اس کی سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ آج اس کے عمل میں شدت نہیں بلکہ نرمی تھی۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا، اس کی گردن پہ سلگتے ہوئے لب رکھ لیے تھے۔ وہ اس کی گردن کو جا بجا اپنی مہریں چھوڑ رہا تھا اور امبر کی دھڑکنیں دھم مچا رہی تھیں۔ وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، وہ جانتی تھی وہ رکے گا بھی نہیں۔ اس کا دوپٹہ پن سے آزاد کر کے اس کے لہراتے بال کمر پر بکھرا دیے تھے۔ امبر ڈرو نہیں، بس محسوس کرو مجھے اپنی دھڑکنوں میں۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے دل پہ محسوس کرتا اسے سمجھا رہا تھا۔ میں ڈریس چینج کر لوں؟ نہیں، میں خود کرا دوں گا۔ زیان پلیز۔ نہیں امبر، آج میں تمہاری نہیں بلکہ اپنے دل کی سنوں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب ڈر لگے گا میرا سینہ میسر ہے، نبٹ جانا۔ سارا ڈر اپنے اندر اتار لوں گا۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا کب سے اس کی میکسی کی زپ کھول چکا تھا امبر کو پتہ ہی نہ لگا۔ اس کی جان ہوا ہوئی جب شرٹ اس کے کندھوں سے نیچے کھسک رہی تھی۔ وہ جھکا اور اس کے کندھے گردن سے اس کے پورے پور پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔
وہ اس کے بھاری میکسی سے آزاد کروا چکا تھا، وہ اس کے سینے میں خود کو چھپا چکی تھی۔ زیان نے اوپر ہونا چاہا مگر وہ مزید اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ میں نے تو تمہیں دیکھا ہوا ہے، تو کیوں خود کو چھپا رہی ہو جان مجھ سے؟ وہ اوپر ہوا تو اس کی نظریں اس کے شفاف پیٹ، بازو اور اس کے سینے پر گئی تو وہ مزید بہکنے لگا، مگر جلدی خود کو کمپوز کر لیا۔ دیکھو میں نے تمہاری شرٹ اتارنے میں تمہاری مدد کی ہے نا، اب تم میری ہیلپ کرو۔ تو وہ اس کے انداز پر دنگ ہی رہ گئی، مطلب وہ اتنے سکون سے بول رہا تھا اور وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ زیان مگر امبر شرٹ کے بٹن، اس نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ ڈر گئی اور جلدی سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے کانپتے ہاتھوں سے۔ گڈ گرل، اپنی شرٹ اتار کر بیڈ سے نیچے پھینکی اور اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ اس کے پور سے اپنے ہونٹوں سے شدتیں بکھیر رہا تھا۔ آج رات امبر نے زیان کی باہوں میں گزاری تھی۔ زیان نے اسے اتنے پیار سے چنا تھا کہ وہ اس کے آگے بے بس ہو کر بھی اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ دونوں زندگی کے نئے سفر کی طرف گامزن تھے، جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ امان کمرے میں آیا تو حیا سو چکی تھی۔ ظاہر ہے نیند کی کچی اپنے سہاگ رات کو بھی نہیں جاگ سکتی تھی نا۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس آیا اور سکون نے بیڈ پر بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جیسے اماں نے بچپن سے ہی چاہا تھا، اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ پورے حق سے آج اس کے سامنے اس کے حصار میں موجود تھی۔ امان کے دل و دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔ دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، امان شاہ کی شدتوں کو برداشت نہیں کر پائے گی، مگر دل پکار رہا تھا امان شاہ کو اپنا حق لینا چاہیے۔ مزید اس سے دور رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دل و دماغ کی جنگ میں اس کا دل جیت چکا تھا۔ وہ اپنا دل کی سنتا ہوا جھکا اور اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا۔ اپنے ہونٹوں اور کمر کے پاس کسی کی پکڑ محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی تو امان کو خود پر جھکا ہوا پایا تھا۔ اس نے تڑپ کر اس کو پکارنا چاہا مگر آواز کہیں امان کے منہ میں ہی دفن ہو گئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑا۔ جانتی ہو حیا، بہت انتظار کیا ہے اس پل کا، اپنے حق سے تمہیں چھونا چاہتا تھا۔ دیکھو وہ دن ابھی آ گیا، آج تم امان شاہ کی دسترس میں ہو۔ حیا تو بس نظریں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑنے میں مصروف تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا بولوں، آپ تو آتے ہی عمران ہاشمی بن گئے۔ اس کی بات پر امان کا قہقہا گونجا تھا کمرے میں۔ تو آپ بتا دو میں کیا بنوں؟ آپ حیا کے امان بنو، اچھے والے۔ وہ اس کے گلے میں دونوں بازو ڈال کر لاڈ سے اسے بتا رہی تھی اور امان کو اپنی جان کی اس حرکت پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے حیا کا امان ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں بھی۔ میرا گفٹ؟ میں دینا بھول گیا۔ امان نے اپنی پاکٹ سے ایک ڈبیا نکالی جس میں چمکتی نوز پن تھی، جس میں چھوٹا سا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ امان جانتا تھا حیا کو نتلی بہت پسند ہے، اس نے مہنگے گفٹوں کو چھوڑ کر اس کے پسند کی چیز لایا تھا۔ واؤ امان، بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ میں پہنوں؟ نہیں، صبح پہن لینا۔ اوکے، لیکن میرا گفٹ؟ میں نے تو لیا ہی نہیں، میں بھول گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خود لے لوں گا تم سے اپنا گفٹ۔ امان نے دھیرے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور لائٹ آف کر دی تھی۔ وہ بہت پیار سے اسے اپنا بنا رہا تھا۔ ساری رات نے حیا پر اپنی محبت کی برسات کی تھی اور ساری رات حیا نے امان کو خود میں محسوس کیا تھا۔ وہ خود کو بہت خوش نصیب تصور کر رہی تھی کہ امان نے اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ زارا جی، وہ ارمان کی گود میں بیٹھی اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ ہم بھی کتنے پاگل ہیں نا۔ میں کیوں پاگل؟ ہم کیوں پاگل ہیں؟ بھلا آج کی رات بھی کوئی یوں ایسے باتیں کرتا ہے؟ تم سجی سوری میری گود میں بیٹھی میرا صبر آزما رہی ہو، تو اور کیا ڈانس کریں؟ نہیں تو پھر جونیئر زارا کو لانے کی تیاری۔ ارمان جی جانے ارمان، مجھے نیند آ رہی ہے لیکن میں سونے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ مجھے بیبی چاہیے نا، اس لیے۔ میں آپ ہی بیبی ہو ارمان، لیکن تم تو روز میری گود میں نہیں آتی نا، اور نہ ہی حق کرتی ہو۔ امان اب پکا کروں گی، پرومس؟ پکا؟ اوکے۔ ارمان نے جھٹکے سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا تھا۔ اس کے نرم ہونٹوں کے لمس سے وہ اپنی بے قراری کو مٹا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی روم بھی اتر رہا تھا اور زارا اس ظالم کے سامنے بے بس ہو چکی تھی، اس لیے بغیر مزاحمت کے بازو اسے گلے میں ڈال کر خود کو اس کے حوالے کیا تھا۔ ارمان نے بھی بہت پیار سے چنا تھا اپنی جانب کی گڑیا کو۔ روح بہت تھک چکی تھی، اس لیے ولید اس کے کپڑے چینج کر کے اس پر کمفرٹ
اور آ کے اسے سلا چکا تھا اور خود اپنے رب کے حضور اپنی محبت مل جانے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ محبت جب مل جائے تو انسان جنت میں محسوس کرتا ہے خود کو، اور جب انسان جنت میں ہو تو اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ محبت کا حاصل ہونا جو کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور جن کو ان کی طلب مل جاتی ہے وہ ساری زندگی اپنے رب کے شکر گزار رہتے ہیں، اور ولید بھی ان میں سے ایک تھا جو سب سے بڑھ کر روح کا علاج ہو چکا تھا۔ اب وہ ولید کی نسل کو آگے بڑھا سکے گی، مطلب وہ ماں بن سکے گی، یہ ولید کے لیے سب سے زیادہ سونے سے زیادہ خوشی کی بات تھی۔ اب وہ اپنے رب کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا۔ زمان، ہاں آپ میرے اوپر سے اٹھے ورنہ میرا سارا ڈریس خراب کر دیں گے آپ۔ میں تو بس محسوس کر رہا تھا اپنی جان کو۔ کر لیا نا، اب اٹھے۔ ہاں ایسے کیسے اٹھے؟ اب تو ہم کچھ کر کے ہی اٹھیں گے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی میکسی کے زپ کھولنے لگا تو حور نے ٹوکا تھا، ارمان نہیں پلیز، کپڑوں سے خلل نہ آ جائے، ہم آپ سے بے لباس ملاقات چاہتے ہیں۔ وہ بہکے انداز میں بول کر حور کو اس کے کپڑوں سے آزاد کر کے اس پر جھکا اور اپنی چھاپ چھوڑتا چلا گیا۔ حور جانتی تھی اس سے رہا ہونا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ آج سب خوش تھے کیونکہ سب نے اپنی اپنی منزل پا لی تھی۔ محبت اگر جنون بڑھ کر روح میں اتر جائے تو اسے حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ جدائی زہر بن کر رگوں میں سرایت کر جاتی ہے، جس انسان پل پل مرتا ہے۔ مگر یہاں سب کو سب کی محبت مل چکی تھی۔ محبت لمس کی محتاج ہوتی ہے، اور لمس میں شدت ہونا ایسا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا پھر یہ محبتیں، یہ شدتوں کا مطلب۔ السلام علیکم لسنرز، یہ محبتیں یہ شدتیں کا دوسرا پارٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے کانٹینٹ کو لائک کیا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل جائیں گی۔ شکریہ۔ 3 گھنٹے بعد ولید کا ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ امان فوراً ان کی جانب گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کیسا ہے میرا بھائی؟ کیا حالت ہے اس کی؟ آپ میں سے روح کون ہے؟ سب چپ تھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پیشنٹ بار بار روح کو پکار رہے ہیں، آپ پلیز انہیں اندر بھیج دیں۔ ان کا تو آپریشن چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ کیا؟ اللہ خیر کریں، آپ کے بچوں پر آپ لوگ دعا کریں۔ تھوڑی دیر میں آپ لوگ ولید سے مل سکتے ہیں، لیکن اس سے ایسی ویسی کوئی بات نہ کیجیے گا جس سے ان کی صحت پہ اثر ہو۔ میں کیا جواب دوں گی ولید کی اماں کو ماں؟ وہ اٹھ کر میرے سے اپنی روح کا پوچھے گا تو میں کیا بولوں گی اسے؟ حوصلہ کر عظمیٰ پتر، ہم سب ساتھ ہیں نا، سنبھال لیں گے اسے پتر۔ تو ہمارا کا خیال کر دیکھ اس کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ زمان پتر سنبھال خود کو، اللہ نے چاہا تو حور بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دادو میری حور بچ جائے گی نا، وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائے گی نا؟ آپ کو پتہ ہے نا میں مر جاؤں گا، میرا کوئی وجود نہیں اس کے بغیر۔ ہاں پتر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اللہ سے دعا کرو بیٹا۔ زمان دادی جان کی گود میں سر رکھ کے بلک بلک کے رو رہا تھا۔ اگر کوئی خوبرو مرد کو ایسا روتا دیکھتا تو یقیناً حور کی قسمت پر رشک کرتا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، محبوب تکلیف میں ہو تو انسان کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان مسلسل اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ جی میں خون دینے آیا ہوں روح نامی پیشنٹ کو، آپ اس کی کیا لگتے ہیں؟ میں ان کا کیا لگتا ہوں یہ نہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ بس میرا خون نکالیے۔ دیکھیں ہم ایسے کیسے؟ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ کہتا اس نے ایک کارڈ نکال کے اس کے سامنے کیا تھا۔ اوہ سوری سر، میں ابھی نرس سے بول کے آپ کا بلڈ لیتا ہوں۔ اگلے 10 منٹ میں وہ بلڈ دے کے چپکے سے آیا، جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ ارمان صاحب بلڈ کا انتظام ہو چکا ہے، آپ لوگ اس پیپر پر سائن کر دیں تاکہ ہم لوگ آپریشن شروع کر سکیں۔ کیا بول رہے ہیں آپ ڈاکٹر؟ اتنی دیر ہو چکی ہے، ابھی تک آپ نے آپریشن شروع نہیں کیا؟ میری بہن مر سکتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، پر پھر بھی ایک ڈاکٹر ہو کر اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں امان صاحب، ہم نے آپ سے بولا تھا بلڈ کا ارینج کریں، ورنہ دیر ہم نے نہیں آپ نے کی ہے۔ امان پتر نے تو کچھ کیا نہیں۔ سوری دادی جان، وہ ٹینشن میں دماغ میں نہیں رہا، میں ابھی کرتا ہوں۔ سوری امان، شاید آپ نے سنا نہیں کہ کوئی بلڈ دے کے جا چکا ہے۔ کس نے دیا؟ ہم سب تو یہی ہیں۔ او سر یہ ہاسپٹل ہے، یہاں کوئی نہ کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنے آتا رہتا ہے، اور آپ کے پیشنٹ ولید کو ہوش آ چکا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر، ہمارا فرض ہے
आप बस अपने बच्चियों के लिए दुआ करें। चलो उस्मा पुत्र, तेरे बेटे को होश आ गया है, आजा मिल ले उसे। नहीं अब्बा जान, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि उसके सामने जाने की। वो मुझसे अपनी रूह का पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। मैं नहीं आ सकती उसके सामने। आप लोग जाएं। हमारा बेटा, तू तो आएगी ना? तेरे तो बेटे जैसा है वो। ज़रूर अब्बा जान, मैं अपने बेटे से ज़रूर मिलूंगी। बस बेटा, रोना बंद कर दे। अब मुझे यकीन है कि अल्लाह तुझे तेरी बेटियां ज़रूर लौटा देगा, इंशाल्लाह बाबा जान। चलो आ जाओ बेटा। शुजात शाह के साथ उनके सारे घर वाले हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुए तो सामने ही वलीद ऑक्सीजन मास्क पहने आंखें बंद किए लेटा था। हाथ ड्रिप पर ड्रिप्स, आंखों के नीचे गहरे हल्के पीला रंग। हॉस्पिटल ड्रेस में वो सदियों का मरीज लग रहा था। शुजात शाह और आबदा बेगम का दिल कट के रह गया था अपनी जान से अजीज पोते को इस हालत में देख के। पुत्र, चची जान, चची कुर्बान पुत्र तुझ पर। चची जान रूह। इससे पहले कि वो कुछ बोलता आफिया बेगम बोल पड़ी थी। पुत्र तू बोलना ज़्यादा, डॉक्टर ने मना किया है। दादो, रूह है कहाँ? ठीक है ना? वो सब ठीक है ना? जब मुझे लगा कोई मेरी रूह को जिस्म से अलग कर रहा है, मेरी जान निकल रही थी, सांस सीने में अटक गई थी, आंखें पत्थर हो चुकी थीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस रूह की चीखें सुन रही थी। वो मुझे बुला रही थी दादो, मेरी रूह मुझे बुला रही थी। मुझे बताएं कहाँ है वो, मुझे जाना है उसके पास। बेटा मेरी बात सुनो, मेरे बहादुर बेटे हो ना तुम। देखो बेटा, रूह मेरी बेटी है, लेकिन मैं माँ होकर तुम्हें समझाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। वलीद हैरान सा हमारा बेगम की बात से सुन रहा था। देखो बेटा, हादसे होते रहते हैं ज़िंदगी में, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम वादा करो कि बात सुनने के बाद कुछ नहीं करोगे, बल्कि जल्दी ठीक होकर उसका पता करोगे, बदला लोगे जिसने सब किया है तुम लोगों के साथ। चची जान क्या बोल रही हैं आप? मैं बताती हूँ वलीद भाई। यहाँ तुम चुप करो। नहीं, इन्हें पता चलने चाहिए, हक है उनका। मैं बता रही हूँ ना बेटा। वलीद भाई, रूह को गोली लगी है और वो इसी अस्पताल में है, ऑपरेशन हो रहा है उसका। ना जाने क्या क्या बताया था हिया ने वलीद को, लेकिन उसका दिलो दिमाग इस बात में अटक गया था कि रूह को गोली लगी है। रूह को गोली लगी है और आप अब मुझे बता रहे हैं? पुत्र तो खुद ठीक नहीं था, तुझे कैसे बताते? दादो, मैंने कहा था ना, मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़ रही है। देखें दादो, देखें, मेरी रूह वाकई मुझ ही साथ छोड़ रही है। जब ज़िंदगी का सांस बंद था तो मुझे सांस कैसे आता? जब उसकी ही आंखें बंद थी तो मुझे कैसे नज़र आता? कैसे इतने बेखबर हो सकता हूँ मैं? इस कमरे में मौजूद हर शख्स रो रहा था वलीद की हालत देखकर। पुत्र रुक जा, क्या कर रहा है? दादा जान हट जाए, मुझे अपनी रूह के पास जाना है। हाथ से ड्रिप्स निकाल कर मास्क उतार कर वो बेड से उतरने की कोशिश कर रहा था। पुत्र रुक जा, हम चलेंगे ना सब। तू अभी तक जा बेटा, रुक जा बेटा। भाई रुक जाएं, आप आराम कर लें, हम सब हैं उसके पास। अम्मा, कैसे आराम करूं? उसे मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना है उसके पास। हटो भाई, ना जाएं, रुक जाएं, उसका ऑपरेशन हो रहा है। अरमान, हाथ छोड़ो मेरा, वो तकलीफ़ में है, मुझे जाने दो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं बचा लूँगा उसे। भाई छोड़ो मुझे। वलीद को काबू करना उस वक्त किसी के बस की बात नहीं थी। वो सब कुछ छोड़ के बाहर निकल चुका था और बाहर निकलते उसकी नज़र उसकी माँ पे पड़ी थी। वो हैरान नहीं था, वो जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अपने बेटे को इस हाल में देख के उनकी जान ज़रूर निकली थी। वलीद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पे खड़ा अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। खोलो, मुझे रूह को देखने दो। भाई चलें यहाँ से। नहीं, मुझे उसे देखना है। उन्हें बोलो मुझे देखने दो। इतने में एक डॉक्टर बाहर आया था। आप क्यों हंगामा कर रहे हैं वलीद साहब? और आपकी कंडीशन भी ऐसी नहीं है जो आप ऐसे रिएक्ट करें। डॉक्टर, मुझे रूह को देखने दे, बस एक बार। देखिए वलीद, आपकी बीवी का ऑपरेशन चल रहा है, अगर आप उसे इस तरह हमारा टाइम वेस्ट करेंगे तो इसकी जान जा सकती है, इसलिए हमें अपना काम करने दें और आप आराम करें। डॉक्टर वलीद साहब को कमरे में ले जाएं। या अल्लाह, तू जानता है ना मैंने अपनी मोहब्बत में खियानत नहीं की। तू जानता है ना मैंने उससे कितना प्यार करता हूँ। मेरे मालिक, आपको तो सब पता है ना, आप मेरे दिल का हाल जानते हैं ना मौला। मेरी रूह मुझे लौटा दे मेरे मालिक, मेरी जान को मुझसे अलहदा ना करना। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी भी उसे लगा दे मेरे मालिक, मगर उसे ज़िंदगी दे दे। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज जो मांग रहा हूँ अपनी हूर, अपनी शरीक हयात मुझे लौटा दे। अल्लाह, मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा दे। ज़मान रो रो कर अपना हाल दिल अपने खुदा को सुना रहा था।
اور باہر کھڑی زمل سن کر آگ بگولا ہو رہی تھی۔ کیا حال ہو گیا ہے میرے بھتیجے کا؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ دونوں منحوس ہیں، پیدا ہوئی تو اپنے باپ کو کھا گئی اور اب تم دونوں کے بیٹوں کو کھا گئی۔ اگر آج میری بیٹی کو اپنی بہو بنایا ہوتا تو تمہارے بیٹے کا یہ حال نہ ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے، جان چھڑا لو ان سے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا اپنی بیٹیوں کے بارے میں بولنے والوں کا منہ توڑتی، عظمیٰ بیگم بول پڑی۔ بس آپا، بہت سن لیا آپ کو۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ روح میری بہو بعد میں اور بیٹی پہلے ہے، اور میں آپ کی بیٹی کو بہو کیوں بناؤں گی؟ اس سے بہتر لڑکی میری بہو ہے۔ اللہ زندگی دے میری دونوں بیٹیوں کو، اور بعد میں اپنے شوہروں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی۔ اگر اب کسی نے میری بیٹیوں کے بارے میں بولا تو ہمارا بعد میں اور میں پہلے بولوں گی۔ آپا، ہم بہت عزت کرتے ہیں آپ کی، مگر عزت انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، باقی تو آپ خود سمجھ گئی ہوں گی۔ عافیہ بیگم نے بھی اچھی خاصی سنا دی تھی تحریم بیگم کو، اور باہر سے آتے ہوئے سالار اور سکندر صاحب بھی سن چکے تھے۔ افسوس ہوا پتر تیری سوچ پر۔ اماں آپ بھی چلی جا تحریم، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے تجھ پہ۔ گھنٹے بعد 2 ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے۔ ہم نے روح کو تو بچا لیا، مگر کیا ڈاکٹر؟ مگر وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، کیونکہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی باڈی کے انٹر پارٹس ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریکور کر جائیں، ویسے بھی اس کی عمر بہت کم ہے، انشاءاللہ کچھ سال تک وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے انہیں محرومی تعمر رہے۔ یہ خبر آگ کی بن کے گری تھی، مگر سب خوش تھے کہ روح اب خطرے سے باہر ہے، اور ولید آپ مل سکتے ہیں اپنی وائف سے۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی، ولید فوراً اندر کی طرف بھاگا تھا۔ روح کا وجود پٹیوں سے لپٹا اس کے سامنے تھا، اور وہ ساری دنیا سے بے خبر پڑی تھی۔ ولید اس کے پاس چیئر پہ رکھ کے بیٹھا اور اس کا نالیوں میں جکڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ روح میری جان، بہت تڑپایا ہے تم نے آج، اس کا بدلہ ضرور لوں گا تم سے، لیکن پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ تب۔ بلکہ میں ابھی لوں گا۔ تم نے کون سا میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا تھا؟ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم کبھی ماما نہیں بن سکتی۔ اب کسی کو کیا پتا کہ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی نہ آئے، ہمارے وجود کا حصہ بھی نہیں۔ ولید نے اس کا ہاتھ جیسے ہی لبوں سے لگایا، اسے روح کی آواز سنائی دی، ولی جانے ولی۔ ولی بس روح، رونا نہیں ورنہ بہت ماروں گا۔ ابھی بھی ماریں گے؟ پہلے ہی اتنی چوٹ لگ گئی ہے۔ سو جاؤ روح، تمہیں جلدی ٹھیک ہونا ہے میرے لیے۔ ولی مجھے باتیں کرنی ہیں آپ سے، بتانا ہے کچھ، اور مجھے روح کو محسوس کرنا ہے، باتیں بعد میں۔ ولید نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا۔ شاید دونوں کو ایک دوسرے کے لمس سے سکون مل رہا تھا جو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ کافی دیر بعد جب ولید پیچھے ہٹا تو روح نے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے پھر جان نکلی تھی جب گرم ہونٹوں کا لمس اسے اپنے پیٹ پہ محسوس ہوا تھا۔ ولید نے دہکتے ہونٹ اس کے پیٹ پہ رکھے تو وہ جان سے کانپ اٹھی تھی۔ روح کے پیٹ میں اٹھنے والی ٹیسوں پر وہ اپنے ہونٹوں سے مرہم رکھ رہا تھا۔ ولید کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہٹیں، ہاسپٹل ہے یہ۔ پیار کر رہا ہوں اپنی وائف سے۔ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ کسی کی اتنی جرأت کہ ولید شاہ کی طرف دیکھے؟ روح کی نظر اس کے ہاتھ پہ گئی تھی، اور اس نے اب غور کیا کہ وہ ہاسپٹل ڈریس میں تھا۔ ولید، یہ آپ کے ہاتھ پر خون، اور آپ ڈریس میں ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ بس میرے دل نے انکار کر دیا تھا، بولا اگر اس کی روح کو ہوش نہیں تو مجھے بھی نہیں چلنا۔ ولید، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں، سو جاؤ روح۔ بس اب برداشت کر لی تم نے جتنی تکلیف برداشت کرنی تھی، اب سے خوشیاں ہوں گی ہر جگہ، ہر لمحہ۔ بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر کیا؟ پھر ولید بتائیں نا، سرپرائز۔ روح مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی؟ بلکہ تم ابھی ریسٹ کرو، میں یہیں ہوں، کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ اوکے۔ ولید اسے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کس نے گولی چلائی تھی اس پر، مگر وہ اسے پوچھ کر اسے مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ مسئلے کو خود حل کرے گا۔ آخر کو ولید شاہ کی بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ولید مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اب ولید اور روح کی طرف سے تو سب مطمئن تھے، کیونکہ وہ ٹھیک تھے، اب صرف حور کا انتظار تھا۔ 8 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ زمان تو زندہ لاش کے مانند ہو چکا تھا۔ کون کہتا ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں؟ مرد روتے ہیں، بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں جب ان کی محبت کسی بھی مشکل میں ہو۔
کون کہتا ہے مرد پتھر دل ہے؟ اگر آج کوئی زمان کو دیکھے تو مرد ذات کا دیوانہ ہو جائے۔ ایک ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس نے سب اس کی جانب ہوئے، مگر زمان ویسے ہی سر گرائے بیٹھا تھا جیسے اسے نتیجے کا پتہ ہو۔ جو زندگی سے ہارا ہوا شخص کسی کی جانب کیا دیکھتا ہے؟ اسے تو بس اپنے محبوب کو زندہ سلامت دیکھنا تھا اپنے سامنے۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی بیٹی کو نئی زندگی دی ہے، اور ایک خوشخبری ہے آپ سب کے لیے۔ اب زمان کی نظر ڈاکٹر کی جانب اٹھی تھی۔ آپ کی بیٹی کی یادداشت واپس آ چکی ہے، اب وہ پہلے کی طرح ایک نارمل زندگی گزارے گی۔ اور مسٹر زمان، مرد محبت کرتا ہے تو دل سے کرتا ہے، یہ سنا تھا مگر آج دیکھ بھی لیا۔ آج حور کو جو زندگی ملی ہے وہ شاید آپ کی دعاؤں سے۔ دعا ہے اللہ سے کہ وہ آپ کو اور آپ کی وائف کو اور خوشیاں عطا کرے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب زمان کو لگا سکون اندر تک سرایت کر گیا ہے، جیسے ہی ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ ملا ہو۔ اور شاید آج زمان کو خزانہ ملا بھی تھا، حور کی زندگی کی صورت میں۔ اس کی زبان سے یہی لفظ ادا ہو سکے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سبھی خوش تھے، اب سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ ارمان پتر، تم حیا اور زارا کو لے کر گھر چلے جاؤ، اور عافیہ اور عظمیٰ کو بھی لے جانا۔ گھر جا کر آرام کر لیں، صبح آ جانا۔ میں اور زمان یہیں رکیں گے، بیگم آپ بھی جائیں، اور ہمارا کو بھی لے جائیں۔ مگر ابا جان، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ابھی تو میں اپنی بیٹی سے ملی بھی نہیں۔ پتر، وہ خوش ہے، صبح ہی اٹھے گی، تم چلی جاؤ۔ آ جانا میرا بیٹا بعد میں آرام کر کے۔ دادا جان آپ بھی چلیں، میں ہوں حور کے پاس۔ یہ وہ پہلے لفظ تھے جو زمان نے پچھلے 5 گھنٹوں میں بولے تھے۔ مگر بیٹا، آپ تھک جائیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اچھا بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ سب جا چکے تو زمان کے قدم بے اختیار حور کی جانب بڑھے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا وجود پٹیوں میں لپٹا پڑا تھا۔ مرجھایا ہوا چہرہ اپنی تکلیف کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ مردہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوتا، اسے دیکھتے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس پہنچا، کوئی چھوٹا سا بچہ۔ دل کے ہزاروں حصوں میں یہی ڈر تھا کہ وہ جاگ نہ جائے، کیونکہ وہ اسے خود کو تڑپانے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ مگر کیسے؟ زمان نے اس کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ حور، کیوں کرتی ہو ہمیشہ میرے ساتھ ایسا؟ جانتی ہو نا میں مجبور ہوں، اسی لیے ستاتی ہو۔ جانتی ہو کہ تم جان ہو میری، اسی لیے بار بار جان نکالتی ہو۔ حور، تم جاتی ہو میں کبھی رویا نہیں، لیکن آج ایک 17 سالہ لڑکی نے ایک 27 سال مرد کو رلا دیا۔ واہ، عشق بھی کیا کمینی چیز ہے نا حور؟ لیکن اب تم بھول جاؤ کہ میں رہوں گا، بلکہ اب تم روگی، میں رلاؤں گا تمہیں اپنی شدتوں سے۔ بہت چھوٹ مل گئی تمہیں، اب اور نہیں۔ تو میری تڑپ کا کیا بدلہ چکانا ہوگا روح؟ وہ ان کو اپنی جان دینی ہے جنہوں نے میری جان کو دکھ پہنچایا۔ زمان اپنا نام سن کر گھنی مونچھوں تلے نابی لب مسکرائے تھے۔ حور، زمان مجھے کیا ہوا تھا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بہت دیر بعد نیند سے اٹھی ہوں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، تم نے بہت سو لیا، اب تو جاگنے کا وقت ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، کہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ ہو رہا ہے۔ کہاں؟ جہاں ڈرپ لگی ہے۔ زمان نے اس کے ہاتھ سے ڈرپ اتار پھینکی اور اس کے ہاتھ کو سہلایا، اور وہاں اپنے لب رکھ لیے۔ حور، جلدی ٹھیک ہو جاؤ، ہمیں مل کر ان سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے۔ زمان، وہ ضمل جانتا ہوں یہ سب حور، بس تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، پھر کچھ کریں گے۔ روح کہاں ہے؟ مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ میں آیا ہوں نا، تمہارا سب تو میں ہی ہوں۔ لیکن زمان، بس چپ، زیادہ بولنا نہیں ورنہ چپ کرا دوں گا۔ حور، جی، میں اب نہیں نہ جاؤ گے کہیں؟ میں نے کہا نا جانا۔ زمان، مجھے تنگ بھی نہیں کرو گے نا؟ پہلے کب کیا تھا؟ اب گھر جا کر بتاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھے خود ہی کس بھی کرتی تھی اور حق بھی۔ زمان جھوٹ نہیں بولے، سچ کہہ رہا ہوں یار۔ اچھا ویڈیو دکھاؤں؟ نہیں رہنے دے، اب بھی ویسے ہی کرنا، بالکل نہیں شرمانا۔ حور، آج بہت مانگا ہے میں نے اللہ سے تمہیں، مجھے ڈر تھا کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ آج سے تم صرف میری سنو گی، میرے ساتھ کھاؤ گی، میرے ساتھ باہر جاؤ گی، میرے ساتھ لیٹو گی اور میرے ساتھ بیٹھو گی، اوکے؟ پرومس؟ جی پرومس۔ زمان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس چپ۔ حور، زمان نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا اور اتنی جنونیت نے چوما کہ حور کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھی کہ اب قید سے رہائی ممکن نہیں، اور وہ شاید اب خود بھی رہا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ زمان اس کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھانے میں اس قدر مگن تھا کہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ یاد آنے پر جلدی سے پیچھے ہٹا اور روح کے ہونٹ صاف
जिन्हें वो गीला कर चुका था। जान घर चलो, फिर बताऊंगा तुम्हें। मोहब्बत लम्स की मोहताज होती है और सुकून दे लम्स सिर्फ अपने महबूब का ही होता है। ज़ियान आज अपने फार्म हाउस में आया था। गाड़ी पार्क करके वो अंदर दाखिल हुआ तो सारे घर की लाइट्स ऑन थी, मतलब रहने वाला अंधेरे से ज़्यादा डरता था। वो अंबर के कमरे की तरफ बढ़ गया था तो कमरा लॉक ना था, इसलिए दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही बेड पर तकिए को हक किए सो रही थी। गुलाबी चादर में लिपटा गुलाबी वजूद ज़ियान शाह को अपनी तरफ खींच रहा था। वो तो पहले ही उसका दीवाना था, बस हालात ने उनको दूर कर दिया था, वरना आज वो उसकी बाहों में होती। वह बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ा था। उसके पास जाकर खूब अपनी आंखों की प्यास बुझाई और फिर दिमाग में कुछ ख्याल आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल की। हाँ, जल्दी से मौलवी लेकर मेरे फार्म हाउस आ जाओ। और फ़ौरन ही कॉल काट दी और उसके पास बेड पे बैठा। ज़ियान ने उसके बाजुओं से तकिया निकालने की कोशिश की तो अंबर ने तकिए के साथ उसके बाजू को खींचा और वो सीधा उसकी बाहों में गया। उसे इतनी करीब से देखकर उसका दिल बेईमान हो रहा था। उसके होंठों के करीब दिल उसे अपनी जानिब खींच रहा था और वो बेखबर सो रही थी। वो हल्का सा झुका और उसके दिल पर लब रख दिए। पास ही होंठों का जाम था, मगर वो बगैर हक के इससे पीना नहीं चाहता था, इसलिए उसके बाहों का हसार तोड़कर जल्दी से पीछे हटा था। कैसे बच गई वो दोनों, कैसे? और वो हूर तो ठीक भी हो गई है। और अगर ज़मान मेरा सच जान गया तो? नहीं, इसे कौन बताएगा? मैंने तो पहले ही कहा था संभल के बेटा। मामा, वो कैसे बच सकती हैं? हर बार बच जाती हैं, हर बार। आखिर कैसे? तुम एक काम करो जिमल, ये जायदाद के पेपर हैं, तुम इन पर बाबा जान के साइन करा लो तो ये घर हमारे नाम हो जाएगा और अब्बा जान का सब कुछ। और फिर तुम इस ज़मान की जान छोड़ना और किसी अमीरजादे से शादी कर लेना। मामा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन ज़मान की जान को तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। इंसान हवस में ये भूल जाता है कि देने वाला तो अल्लाह है। किसी से छीन कर या तकलीफ़ पहुंचाकर खाना बहुत बड़ा गुनाह है, और इसी तरह ये माँ बेटियाँ भी अपना अंजाम भूल बैठी हैं। मौलवी का इंतज़ाम हुआ तो अब अंबर को जगाना और निकाह के लिए मनाना बाकी था। अंबर उठो। पर अंबर ठहरी नींद की पक्की। ज़ियान ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा तो वह हड़बड़ा के उठी थी। अंबर उठो। हाय अल्लाह, कौन आ गया है? मैं। उसने पूरी आंखें खोली तो सामने ही ज़ियान पॉकेट में हाथ डाले उसे सुकून से खड़ा देख रहा था। आप? जी मैं। आपने मुझे क्यों उठाया? बात करनी थी तुमसे। जी बोलें। देखो, ज़ियान उसके करीब ही बेड पर बैठा तो वो पीछे खिसकी थी और यही हरकत उसकी ज़ियान को जहर लगती थी। देखो अंबर, इस दुनिया में ना मेरा कोई नहीं है ना तुम्हारा, तो क्यों ना हम एक दूसरे के बन जाए। आपके तो हैं पापा, है ना? फिर नहीं है वो मेरा बाप, बस एक कातिल है वो। अंबर, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ और वो तुम्हें भी ढूंढ कर मार देगा। नहीं ज़ियान, मुझे मरना नहीं है, प्लीज़। वो डर के भाग के उसकी पनाहों में आ समाई। चलो फिर तैयार हो जाओ, निकाह है हमारा आज। मेरा? जी आपका। किससे? लड़के से। लेकिन ज़ियान, क्या? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे यहाँ डर नहीं लगता। आप मेरा किसी से निकाह क्यों कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे ही रख लेना। ज़ियान के होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आई जिसे वह आसानी से छुपा गया था। ठीक है, फिर तुम मुझसे निकाह कर लो और रहना यहाँ पे हमेशा मेरे साथ। अंबर का दिल ज़ोर से धड़का था। एक तो वो उसके साथ चिपकी बैठी थी, ऊपर से उसकी ऐसी बातें। बोलो, मंजूर है? जी। चलो फिर तैयार हो जाओ, जल्दी मैं तुम्हारा ड्रेस भिजवाता हूँ। ठीक है, मैं जाऊँ? जी। बाजू तो छोड़ो, फिर ही जाऊँगा ना। मेरी जान, हक के बाद भला जो मर्ज़ी करना, फ़िलहाल चलता हूँ। अंबर तो बेहोश होने को थी ज़ियान का ये रूप देखकर। कहाँ वो खड़ूस सा शख्स, और अब इतना रोमांटिक। बदतमीज़, क्या सोच रही है तू? शर्म नहीं आती? मेरा दिल भी पता नहीं क्यों इतना नाच रहा है। मैम, ये आपका ड्रेस। सर कह रहे हैं कि आपको तैयार होकर जल्दी नीचे ले आऊँ। ओके अरमान, खाना खा लें, फिर हॉस्पिटल भी जाना है आपने। सारा की आवाज़ पर उसने उसे ऊपर उठाया। पिंक रंग के सूट, बालों की बनाई हुई गुलाबी गाल और वो सीधा बालों की पोनी बनाई हुई गुलाबी गाल और वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। अब बहुत दिनों बाद उसे गौर से देख रहा था। यहाँ आओ ज़रा। जी।
ارمان نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تھا اور اسے نرمی سے اپنے بازو میں بھیج کر سکون سے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے نرم و ملائم جسم کا لمس ملتے ہی ایسے لگا جیسے ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ ارمان کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں نا، مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ چپ کرو، بس کچھ دیر لیٹی رہو پھر چلی جانا۔ لیکن ارمان چپ زارا، اس بار تھوڑا غصے سے کہا تاکہ وہ چپ کر جائے۔ سارا جان گئی تھی کہ اب ہوگا وہی جو ارمان چاہے گا، اس لیے کوئی مزاحمت کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھا اور سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب اسے اپنی گردن پر گرم گرم سا لمس محسوس ہوا تھا۔ ارمان اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ گردن سے ہونٹوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ اس کی سانسوں کی تپش سے زارا کا وجود جھلس رہا تھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی سانسیں اپنے میں اتار رہا تھا۔ جانے کتنے ہی پل ایسے بیتے، اب اسے اور برداشت کرنا زارا کے بس سے باہر تھا، اس لیے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر پہاڑ نما وجود کو پیچھے کرنا اس کے بس کی بات کہاں تھی۔ میرا سانس، یہ آواز ارمان کے منہ میں ہی کہیں دب کے رہ گئی تھی۔ ارمان نے نرمی سے اسے چھوڑا تھا۔ آپ نے مجھے مارنا تھا کیا؟ ابھی میری سانس بند ہو جاتا تو؟ کیسے ہوگا؟ تمہاری سانس بند میں نے ہونے ہی نہیں دوں گا۔ چھوڑیں، اب میں جاؤں؟ نہیں جانا، جاتے ہی اکٹھے چلے نا، پھر مجھے حور اور روح سے بھی ملنے جانا ہے۔ نہیں، میں ہاسٹل نہیں لے کے جاؤں گا تمہیں، وہ لوگ گھر آئیں گے تو مل لینا۔ میں پہلے ہی بہت پچھتا رہا ہوں تمہیں بھیج کر۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو مر ہی جاتا۔ ایسے نہیں بولتے ارمان۔ اچھا، میں نہیں جاؤں گی، چلو کھانا کھانے چلیں۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو اٹھوں گی نا۔ ارمان کے ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ اوہو، اچھا سوری۔ کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے حور، زمان، ولید اور روح کے۔ عافیہ بیگم بھی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں تمہاری بیٹیاں؟ بچ گئیں کیا؟ تحریم کی بات نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اب بھی زہر اگلنے سے باز نہیں آئی تھی۔ پھوپھو، آپ کو سکون نہیں ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو مہربانی ہمیں کر کے ہمارا سکون برباد نہ کریں۔ ارمان، تمہیں تو ماما نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، تم کیوں اتنے گرم ہو رہے ہو؟ جن کو کہا ہے نا وہ ہماری بہنیں ہیں۔ اوہو، تو امان بھی بولا بھائی کے ساتھ ہیں ساتھ میں نے کہا نا جادوگرنی ہے، سارے گھر والوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ بس آپا، بہت ہوا، اب آپ نے میری بیٹیوں کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھے گا۔ بس رہ لیا آپ کے آگے، بہت رہ لیا آپ کے آگے، چپ رہنا تھا۔ اب اگر آپ نے کچھ کہا تو بہت برا ہوگا۔ زمل بی بی، آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ لاؤ، کس کا ہے؟ جی، ملک لکھا ہوا ہے اوپر۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے زمان کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی تھی۔ ملک کے نام پر سارے گھر والوں کی نظریں زمل کی جانب اٹھی تھی۔ ملک کون ہے زمل؟ وہ نانو میرے ٹیچر ہیں۔ ہاں، میری ٹیچر ہیں، ان کی کال آ رہی ہے۔ ملک کے نام پر حیا کے دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا۔ دادی جان، وہ شخص جس نے گولی چلائی تھی وہ بھی یہی نام لے رہے تھے، ملک۔ کیا؟ جی دادی جان، میں نے سنا تھا۔ اب یہ کون سا ملک ہے اس کو پتہ بھی لگوانا پڑے گا۔ زمان پتر، تو کیوں آ گیا؟ نقاب پوشوں کے چہرے پر سے پردہ اٹھانے زمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات بولی تھی اس نے۔ کیا مطلب بیٹا؟ کچھ نہیں دادی جان، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھ سکتا نا، پتہ تو کرنا پڑے گا کس نے میری بہن پر گولی چلائی۔ بس اسی لیے گھر آیا تھا، کام تھا کوئی بھی، ابھی واپس جاتا ہوں۔ اچھا بیٹے، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اور زمل کے چہرے کے رنگ دیکھنے کے قابل تھے، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان زمان نکال دے گا۔ دادا جان، آپ سے بات کرنی ہے۔ اب جب کہ حور ٹھیک ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارا ولیمہ رکھ دیں، میرا بھی اور میرا بھی۔ زمان کے بعد ارمان اور امان دونوں ایک ایک کر کے بولے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، جتنی جلدی ہے نا تم دونوں کو۔ جی بھائی، بہت۔ زمان کے چہرے پہ آج طنزیہ مسکراہٹ تھی اور آج کے لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈر بھی بیٹھ چکا تھا۔ زیان بیٹا، مولوی آ گیا ہے نیچے۔ اوکے چاچا، آپ بٹھائیں جا کر، میں ابھی امبر کو لے کے آتا ہوں۔ زیان نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ سجی سنوری اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگا، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ، ناک میں ہیرے کی نتلی، بھاری زیورات میں ملبس، زیان کو بے بس کر رہی تھی۔ زیان کی نظریں اسے ہٹنے سے انکاری تھی، مگر بس تھوڑا سا صبر اور کرنا تھا، پھر وہ اس کی تھی۔ امبر نیچے چلو، اس سے پہلے کہ میں بہک جاؤں اور گنہگار ہو جاؤں۔ امبر نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تو زیان نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا
اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور نیچے کی طرف چل دیا تھا جہاں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔ آج تو سب حیران تھے، بڑے سے بڑی حسینہ زیان کو پگھلانے سے قاصر تھی، مگر یہاں تو ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس کے دل کی دنیا ہلا کے رکھ دی تھی۔ نکاح میں صرف اس کے وفادار لوگ شامل تھے۔ اکرام بابا بہت خوش تھے۔ آج زیان کے لیے وہ ہمیشہ سے ہی دھوکے میں رہا۔ اگر اس کی زندگی میں خوشی آ رہی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ اجازت ہے زیان بابا؟ جی بابا۔ زیان ظفر۔ اس سے پہلے کہ مولوی آگے بڑھتا زیان بول اٹھا تھا، رکیے، میرے باپ کا نام ظفر نہیں آذر شاہ ہے، اور میں زیان ملک نہیں زیان شاہ ہوں۔ سبھی اپنی اپنی جگہ حیران تھے اور خوش بھی کہ زیان شاہ سچ جان گیا ہے۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ اب منتظر تھے سب ملک کے انجام کے لیے۔ کچھ دیر بعد عنبر زیان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ زمل، تمہیں کیا ہوا؟ تمہارے رنگ کیوں اڑ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، میں آتی ہوں امی۔ وہ زمان کی نظروں کا مقابلہ نہیں کر پائی، اس لیے اٹھ کے جانا ہی مناسب سمجھا۔ اسے لگا تھا اگر وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی تو اس کا سچ پکڑا جائے گا۔ اوکے دادا جان، میں چلتا ہوں اب ہاسٹل۔ آپ گھر کا خیال رکھیے گا۔ زمان بھائی، میں آؤں آپ کے ساتھ؟ نہیں ہیا بیٹا، آپ نہیں جاؤ گے۔ زمان بھائی، مجھے آپ بیٹا نہ بولا کریں، میں بھی حور جتنی ہوں۔ اسے تو آپ بیٹا نہیں بولتے نا، پھر مجھے بھی نہ بولا کریں۔ حیا کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ کا باعث بنی تھی۔ اوکے حیا، اب ٹھیک ہے، اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ دادو۔ زارا پتر، تو جا اماں کو چائے دے کے آ۔ اوکے ممی جی۔ امارا تم عافیہ اور عظمیٰ تیار رہنا، شام کو آفس سے آتے وقت تم لوگوں کو ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سالار بھائی، اور سکندر تم گھر رہو گے؟ ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں، بہت ضروری میٹنگ ہے اس وقت۔ ہاں اس وقت؟ ہاں، وہ زیان انڈسٹریز کے مالک سے کانٹریکٹ ہے اس سلسلے میں۔ اچھا پتر، اللہ تجھے کامیاب کرے، اللہ حافظ۔ امان کہاں ہیں آپ؟ حیا کمرے میں امان کو چائے دینے آئی تھی، مگر وہاں امان نہیں تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس نے امان کو زمل کے روم سے نکلتے دیکھا تھا۔ امان، آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہاں؟ زمل کے روم میں۔ وہ میں اس کے روم کا اے سی چیک کر رہا تھا، شاید کام نہیں کر رہا۔ اچھا، آپ کی چائے رکھ دی ہے، پی لیجیے گا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں ماما کے پاس۔ کیوں؟ ویسے ہی وہ پریشان ہے نا، روح اور حور کی وجہ سے۔ میں بھی تو پریشان ہوں۔ ہی وہ کیوں؟ حیا کے انداز پر امان کو بہت ہنسی آئی تھی، مگر وہ چھپا گیا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، کمرے میں چلتے ہیں۔ نہیں نا، مجھے نیچے جانا ہے۔ نہیں، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ امان جانے دینا پلیز۔ نہیں، امان اسے زبردستی روم میں لے آیا تھا۔ کیا ہے امان، چھوڑے مجھے۔ حیا جانتی ہو نا کتنے دنوں سے چھوڑا ہوا ہے، اتنے دن میں نے تمہیں محسوس نہیں کیا، اور یہی سب سے مشکل کام ہے میرے لیے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ سوری امان، میری جان، سوری کرنے کا نہیں بولا میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ترسایا مت کرو۔ میں چاہوں تو تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم میں اتنی سخت نہیں کہ امان شاہ کو جھیل سکو۔ 2 منٹ میں تو تمہاری سانس بند ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حیا کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ امان کو اتنی بے باک باتوں پر بلش ہو رہی ہو۔ امان اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا۔ امان پلیز، نو پلیز، اونلی فیل۔ امان نے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا اور ایک ہاتھ کمر میں ڈال کے اس کو بیڈ پہ گرایا اور خود اس کے اوپر جھکا۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑا۔ امان کے دہکتے لمس سے حیا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں سے اپنی بھرپور پیاس بجھا رہا تھا۔ حیا نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کے کالر کو جکڑ رکھا تھا۔ آخر کو اتنی مضبوط مرد کو برداشت کرنا اس کے نازک کے بس میں کہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی تو دوسرے پل ہی حیا کی سانسیں امان کے منہ میں سنائی دے رہی تھی، مگر اس بار نرمی کہیں کھو گئی تھی۔ بہت شدت تھی اس کی پکڑ میں، مگر وہ جلد ہی اس کے ہونٹوں کو چھوڑ چکا تھا۔ اس کے حیا کے لپس کو دیکھا جس کے کنارے سے خون نکل رہا تھا۔ جھک کر وہ خون کے بوند کو ہونٹوں سے چنا تھا۔ سوری حیا، میں پتہ نہیں کیوں بے بس ہو جاتا ہوں تمہیں دیکھ کر۔ امان پلیز نو۔ امان ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، مگر بے حد نرمی سے۔ زمان ہاسپٹل پہنچا تو حور جاگ چکی تھی۔ زمان جی، آپ کہاں گئے تھے؟ میں تمہاری اور روح، میرا مطلب ہے تمہارے لیے کچھ کھانے کو
لینے گیا تھا۔ چلو جلدی کھاؤ، زمان نہیں ہے بہت گندا ہے، اور کھاؤ گی تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی نا، چلو جلدی کرو۔ لیکن زمان اور چپ چاپ بس کھانا ہے، بولنا بعد میں۔ ارمان اس کے لیے سوپ لایا تھا جو حیار کو بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر مجبوری تھی، کھانا تو تھا ہی، ورنہ زمان کبھی بھی اسے مجبور کر کے نہیں کرتا تھا۔ روح جی جوس پی لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ماما نے فریش بھیجا ہے، ابھی پی لو۔ ولید دل نہیں کر رہا نا، لیکن روح نو ولید، اوکے چلو میں پی لیتا ہوں۔ ولید نے بڑا سا گھونٹ بھرا اور جلدی سے روح کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر اپنے منہ میں بھرا ہوا جوس اس کے منہ میں انڈیل دیا۔ کیسا لگا میرا طریقہ؟ ولید کتنے گندے ہیں آپ۔ ہاں میں ہوں نا گندا اپنی روح کے لیے۔ اب پیو گی یا پلاؤں ایسے ہی؟ نہیں میں پی رہی ہوں۔ گڈ گرل، آپ بیڈ بوائے، جو حکم میرے آقا۔ آپ بہت گندے ہیں ولید۔ ہاں میں ہوں نا گندا، مگر صرف اپنی روح کے لیے، باقی سب کے لیے بہت خطرناک ہوں۔ ویسے خطرناک تو میں تمہارے لیے بھی ہوں۔ کیسے بولتی ہو؟ چھوڑ دیں ولید، میرا سانس بند ہو رہا ہے، اٹھ جائیں، بہت بھاری ہیں آپ۔ ولید روح کے انداز میں ہی اس کی نقلیں اتار رہا تھا اور روح پانی ہو رہی تھی اس کی باتیں سن کے۔ اچھا روح بول کے تو دکھاؤ ایک بار۔ کیا ہے ولید؟ اگر آپ نے بولنا بند نہ کیا تو میں نے رونے لگ جانا ہے۔ ایسے کیسے رونے لگ جانا ہے؟ تم رو گی اگر پھر اور بھی اچھا ہے، مجھے تمہارے آنسوں کا ذائقہ بہت پسند ہے، اور جب تم اچھے سے جانتی ہو میں کیسے پیتا ہوں تمہارے آنسو۔ ولید بس کر دیں، روح پورے زور سے چیخی تھی۔ روح کر گیا چپ۔ ولید کا انداز بھی ویسا ہی تھا۔ چلو میری جان جلدی ختم کرو، اب میں گھر جانا ہے آج۔ ہائے سچی ہم گھر جائیں گے؟ بالکل، وہ کیا ہے نا، ہاسپٹل کا بیڈ بہت چھوٹا ہے، یہاں میں تمہارے ساتھ لیٹ نہیں سکتا، اور کہیں مجھے اور نیند آتی نہیں، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے اپنی روح کو باہوں میں لیے بغیر۔ ولی آپ کو سچ میں ڈر لگتا ہے میرے بغیر؟ ہاں نا روح۔ ولید معصومیت کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا اور روح کی آنکھوں میں موٹے آنسو آ چکے تھے۔ وہ معصوم اس کی چلاکیاں کہاں سمجھتی تھی۔ ولید میں اب پکا آپ کو ہگ کر کے سلاؤں گی۔ اچھا اب آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ ولید کو اپنے نازک سے بازوؤں میں بھر کر وہ سینے سے لگا چکی تھی، اور ولید کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اچھی بات ہو سکتی تھی۔ تنہائی میں محبوب کی باہیں۔ اسما بیٹا، آپ امبر بیٹے کو کمرے میں لے جاؤ۔ جی بابا۔ آئیں آپو۔ اسما اکرام بابا کی بیٹی تھی اور وہ دونوں زیان کے فارم میں ہی رہتے تھے۔ نہیں اسما تم ایسے کرو، میرے لیے چائے بناؤ، میں خود ہی امبر کو اوپر چھوڑ آتا ہوں۔ جی بھائی۔ زیان نے امبر کو بازو میں اٹھایا اور اوپر کی طرف چل دیا تھا۔ ہیں؟ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں؟ اتنا بھاری لہنگا پہنا ہوا ہے، اگر گر جاتی تو؟ اوہ ہاں، اچھا چلو اب بازو ڈالو میرے گلے میں، ورنہ اپنے ساتھ مجھے بھی گراؤ گی۔ زیان نے ٹانگ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کی تھی۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، رنگ برنگے پھولوں میں گھرے ان پھولوں کا ہی حصہ لگ رہے تھے۔ بیڈ پر چاروں طرف سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وائٹ بیڈ شیٹ کے اوپر سرخ گلاب الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے۔ جگہ کینڈلز سٹینڈ میں کینڈلز پڑی تھیں، جو ابھی تو بند تھیں۔ امبر ابھی تک زیان کے بازوؤں میں ہی تھی اور کمرے کا لگن سے جائزہ لے رہی تھی۔ یہ کینڈلز کیوں؟ رات کو بتاؤں گا، تیار کر لو خود کو، آج کوئی جگہ نہیں ہوگی مجھ سے بھاگنے کی، بس میرا سینہ میسر ہوگا، چاہو تو لپٹ جانا، چاہو تو چھپ جانا۔ امبر کا دل زور سے دھڑکا تھا زیان کی معنی خیز باتوں پر۔ مجھے نیچے اتار دیں، اس کی غربت میں آواز تک نہیں نکل رہی تھی، مگر رات کو کیا کرے گا، وہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ زیان نے نرمی سے اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا اور مزید جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سو جاؤ امبر، پھر مجھے شکوہ نہ کرنا کہ نیند پوری نہیں کرنے دی، کیونکہ آج کی رات بلکہ اب کے بعد تمہارا ہر لمحہ میرا ہے۔ بولتے اس کے ہونٹ امبر کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ امبر کی جان نکل رہی تھی اس کے دہکتے لمس سے۔ جانتا ہوں میری جان، اب کام ہے تھوڑا، جب تک تم سو جاؤ، اور ہاں لپسٹک نہ اتارنا، میں خود اتاروں گا اپنے طریقے سے، تم مجھے ایسی ہی ملو جیسے بیٹھی ہوئی ہو، فرصت سے اپنی جان کو دیکھنا چاہتا ہوں، آتا ہوں تھوڑی دیر تک، اللہ حافظ۔ ہے یہ آج مسٹر خڑوس کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے کوئی مووی دیکھ کے آئے ہیں، مجھے واقعی بہت نیند آ رہی ہے۔ چل امبر سو جا پتر، خڑوس تو چلا گیا۔
سالار صاحب زیان سے میٹنگ کرنے کے بعد اس کے آفس آئے تھے۔ کب تک آئیں گے آپ کے باس؟ جی سر، وہ نکل رہے ہیں بس۔ اوکے۔ دروازہ کھولا تو ایک خوبرو جوان مغرور چال چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سالار صاحب تو اس کے شکل میں ہی گم تھے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا آذر، اور سالار صاحب کے منہ سے اپنے باپ کا نام سن کر جھٹکا لگا۔ زیان کو وہ جانتا تو تھا کہ سامنے کھڑا ہوا شخص اس کا کیا لگتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اپنے آپ کو پہچان جائیں گے۔ بیٹا، کون ہو تم؟ یہ لفظ مشکل سے ان کی زبان سے نکلے تھے۔ میں زیان حیدر۔ کالے گلاسز کے پیچھے آنکھیں آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں لال ہو چکی تھی۔ سالار صاحب نے اسے بے اختیار زیان کو سینے سے لگایا تھا، اور زیان کا بھی یہی حال تھا۔ کسی اپنے کا حسار پا کر لگا جیسے دنیا مل گئی ہو۔ وہ کھل کے رونا چاہتا تھا، مگر ابھی ٹائم نہیں تھا سچ بتانے کا۔ اس نے تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہی بہتر لگا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مجھے بھی۔ آپ کو میرے سیکرٹری نے سب کچھ بتا دیا ہوگا، تو کیا یہ ڈیل منظور ہے؟ جی بیٹا، میری طرف سے فائنل ہے۔ اوکے انکل، انشاءاللہ اب یہ سب ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ وہ جلدی سے گھر جانا چاہتا تھا۔ انہیں زیان میں آذر نظر آ رہا تھا، بس وہ اپنی کیفیت سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ آپا، بھائی آئے ہی نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ آتے ہوں گے، بس ہمارا تھوڑی دیر رکو۔ ارے سامنے تو دیکھو، تم لوگ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ وہ تو خود گھر آ گئے ہیں۔ امارا، عافیہ اور عظمیٰ بیگم بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب ان کی نظر سامنے ولید اور زمان پر پڑی، جو حور اور روح کو اٹھائے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ ارے بیٹا، تم حور کو کیوں لے کر آئے؟ ماما وہاں سیف نہیں تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا، اور دوسری بات، حور کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ کوئی کا مطلب کوئی بھی نہیں، مجھ سے پوچھے بغیر، اور آپ لوگوں کو بھی ملنا ہے تو ابھی مل لیں۔ اور پتر، تو کیوں لے آیا روح کو؟ اس سے پہلے کہ ولید کچھ کہتا، روح بول اٹھی، وہ تائی جان، ولی کو ڈر لگتا ہے نا میرے بغیر؟ ہیں پتر، ڈر؟ اور اسے؟ ماما، روح کو سب پتہ ہے، میں آتا ہوں اسے کمرے میں چھوڑ کر۔ ویسے ایک بات تو ہے، میری بیٹیاں بہت خوش نصیب ہیں، انہیں اتنے پیار کرنے والے شوہر ملے، بہت معصوم ہیں امارا تیری بیٹیاں، اسی لیے اللہ نے ان کے لیے اچھا کیا ہے۔ جی آپا، اور آپ کے بیٹا بہت پاگل ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ ہاں جی آپا۔ زیان گھر آیا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی امبر تمام تر ہتھیاروں سے لیس سونے میں مگن تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے بالکل پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ امبر، اس نے دھیرے سے اسے پکارا تھا۔ امبر، مگر کہاں نیند کے پکے ایسے کیسے اٹھ جاتی؟ زیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے اوپر گرایا اور خود بیڈ پر آڑے ٹیچے گر گیا۔ زیان کے اوپر گرنے سے امبر ہڑبڑا کے اٹھی تھی۔ کون ہے؟ میں ہوں مسز۔ آپ کب آئے؟ جب آپ نیند کے مزے لے رہی تھیں۔ اچھا پھر سونے دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ایسے کیسے؟ زیان کروٹ لے کے اس کے اوپر آ گیا تھا اور اپنا منہ بالکل اس کے منہ کے قریب لے آیا تھا۔ امبر نے زور سے آنکھیں بند کی تھی۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا، ابھی وہ اس رشتے کے آغاز کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ زیان نے لب اپنی بیوٹی بون پر محسوس ہوئے تو اس کے بدن میں ایک کرنٹ دوڑا تھا۔ جلدی سے آنکھیں کھولی تھی، مگر تب تک زیان اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ اس کے گرم لمس سے وہ تڑپ کر ہی تو رہ گئی تھی، اور زیان اپنی زندگی کی ساری کرواہٹیں آج امبر کے ہونٹوں سے بھلا رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کے جام پینے میں اس قدر مگن تھا کہ وہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ سامنے والا وجود کس حال میں ہے۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہونٹوں کو چھوڑا تھا۔ امبر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور لپسٹک تو کب کی زیان کے پیٹ میں جا چکی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے لب اسے مزید بہکا رہے تھے۔ آج تو موقع بھی تھا اور دستور بھی، اور سب سے بڑھ کر حق بھی تھا۔ اب ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنے گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ مچل رہی تھی اس کی پکڑ میں، مگر اس کی پکڑ بہت سخت تھی۔ آج تو وہ جی بھر کے اپنی پیاس بجھانے کے چکر میں تھا۔ اس کے ہونٹوں میں اپنے ہونٹ الجھا کر اب اس کے ہاتھ اس کی کمر پر رینگ رہے تھے، اور امبر کی جان ہوا ہو رہی تھی اس کی جسارتوں پر۔ جان تو تب نکلی جب کمر سے بلاؤز کی ڈوریاں کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تڑپ کر زیان کو پکارنا چاہا، مگر آواز زیان کے منہ میں ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ وہ اس کے ہونٹ اس قدر سرخ کر رہا تھا جیسے ابھی خون نکل آئے گا، مگر دل تو ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔
اس کے بھیگے ہونٹ زیان کو بہکا رہے تھے۔ ہاتھ کو پیچھے لے جا کر اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولنی شروع کی۔ اس کی انگلیاں کمر سے ٹچ ہوئی تو امبر کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ زیان ڈوریوں کو چھوڑ کر انگلیوں کے پوروں سے اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ اب امبر کی جان نکل رہی تھی اس کے انگلیوں کے گرم لمس سے۔ اس کے گردن میں منہ چھپائے، ایک ہاتھ پیچھے کمر پر اور ایک ہاتھ اس کے بالوں میں سے لے کر وہ بالکل بے ہوش کرنے کے موڈ میں تھا۔ کھینچ کے ڈوریاں کھینچی تو موتی ٹوٹ کر نیچے بکھر گئے۔ موتیوں کی آواز نے ایک الگ سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس کے دھیرے سے کندھے سے اس کا بلاؤز ہٹا کر وہاں لب رکھے۔ اپنے کندھے پر اس کا گرم لمس پاتے ہی امبر کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ زیان، امبر، بس محسوس کرو ان لمحوں کو۔ انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر سکون سے اس کے لبوں کو اپنی پکڑ میں لے لیا تھا۔ لبوں سے گردن تک اور پھر کندھے، ہر جگہ اپنا لمس بکھیر رہا تھا وہ۔ امبر، آج میری رات ہے، بلکہ ہم دونوں کی ہے، لیکن جو انجوائے کرے گا نا اسی کی ہوگی۔ اب تمہیں تو رونا ہے ساری رات، لیکن بھول جانا کہ تمہارے آنسو مجھے پگھلا سکیں گے۔ آج وہ اپنے وجود پر میری شدتیں برداشت کرنی ہوں گی تمہیں۔ وہ انگوٹھے سے اس کے ہونٹ کو ہلاتا ہوا اسے اپنے ارادے بتا رہا تھا۔ بٹن کھولو میری شرٹ کے۔ عجیب سی فرمائش پر امبر کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ پورے سکون سا اسے دیکھنے میں محو تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارا ہی ہوں، جتنا چاہو دیکھنا، ابھی جو کہا ہے وہ کرو۔ لیکن بٹن کھولو۔ وہ کیا کر رہی ہو امبر؟ ابھی تو صرف بٹن کھولنے کا ہی بولا ہے نا؟ مگر پر زور دیتا وہ اسے اور خدشات میں ڈال چکا تھا۔ زیان، پلیز، میرے سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی مشکل کام تو نہیں کہا نا؟ چلو شاباش، شرٹ کے بٹن کھولو جلدی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر شرٹ پر رکھا تو امبر نے جلدی سے پیچھے کر لیا۔ امبر، پیار سے سمجھا رہا ہوں نا میری جان، تو سمجھ جاؤ، بعد میں جو ہوگا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ امبر ایک پل میں ہی سہم گئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹن پر رکھا تو اس بار امبر نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے تھے۔ بٹن کھول کر اس کی شرٹ کو کندھوں سے سرکایا تھا، لیکن نظریں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھیں، جیسے اگر اوپر اٹھائیں تو جانے کیا ہوگا۔ زیان نے اس کو دوپٹے سے آزاد کیا تو اس کی جھکی گردن مزید جھک گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے لائٹر اٹھایا تو امبر ایک دم سہم گئی تھی۔ لائٹر جلا کر وہ اس کے قریب ہوا کہ ان کے بیچ میں ہوا کا گزر بھی ناممکن تھا۔ اس کے ہونٹوں کے قریب لائٹر لا کر اسے ڈرانا چاہا، اور امبر نے تو اصل کی ڈرپوک بہت پہلے ہی ڈر چکی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہا، جیسے زیان نے اپنے ہونٹوں سے چنا تھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں جلاؤں گا نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر دی، اور لائٹر کی آگ بھی بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں اس قدر مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ امبر اندھیرے کو محسوس کر کے چلا اٹھی تھی، لیکن زیان نے اس کی چیخ کو اس کے منہ میں ہی دبا دیا تھا۔ اندھیرا، تنہائی اور محبوب کے لب کون ظالم نہ بہکے۔ یہ تو پھر زیان شاہ تھا، اور محبت بھی باہوں میں تھی۔ ایک دم سے